السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جو میں نے ابھی لاسٹ ایپیسوڈ آج اپلوڈ کیا ہے 2 دسمبر کو صبح کے ٹائم، دستے دھرام کا ایپیسوڈ نمبر 9، تو اس کا یہ سین ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نے 800 کمپلیٹ پیجز کیے تھے، بٹ یہ پتہ نہیں کیا ہوا، ریکارڈنگ نہیں ہوئی، یا وہ علیحدہ اس کا پورشن بن گیا جو یہ اب میں ریڈ آؤٹ کرنے جا رہی ہوں نا۔ یہ 3 سے 4 پیجز ہیں 800 تک، تو علیحدہ اس کا بن گیا۔ اب میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بار بار اٹکتی ہوں یا کچھ بھی کرتی ہوں، تو وہ آپ لوگ میرے چینل سے دور ہی رہیں، آپ میری ویڈیوز دیکھیں ہی نا، کیونکہ جن لوگوں کو میں اچھی لگ رہی ہوں تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، بٹ الفاظ اتنے مسٹیکس ہوتی ہیں ناول میں۔ ابھی میں نے لاسٹ ناول ریڈ آؤٹ کیا تھا، وہ آپ لوگوں کو بھی، مجھے نام نہیں اس کا یاد آ رہا، تو اس میں زیان وغیرہ تھا، اس طرح کچھ تھا، اتنی اس میں اتنی مسٹیکس تھی جس کی کوئی حد نہیں، اور میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں فضول میں اڑی جاؤں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اپنے جگری دوست کو قتل کروا کر آیا تھا، نہ جانے اس نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن یقیناً اس کا دھوکہ در کے دھوکے سے برا نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس میں نہ تو اس کے سامنے سے ہلنے کی ہمت پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی کچھ بولنے کی، یہاں تک کہ وہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی بے باک حرکتوں کو روک پاتی۔ فون بند کرتے ہوئے درام آہستہ سے مڑ کر آئینے کے پاس جا کر رکا، جبکہ وہ بت بنی کھڑی اسے بال سکھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ کون سے خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی؟ اس کے سامنے کھڑا شخص اس گاؤں کا سردار تھا، یعنی کہ ریاست کا چلتا پھرتا چال باز۔ اس کرسی کو کیا اس نے خیرات میں حاصل کیا تھا؟ وہ اتنی بے فکری سے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہی تھی، اس کی ہر بات، ہر دھمکی، جسے وہ تھوڑی دیر پہلے تک کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اس فون کال کے بعد وہ اس کی ایک الگ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے عام انسان سمجھ کر غلطی کر رہی تھی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ اب اس سے سچ مچ میں ڈر لگ رہا تھا، اگر وہ اپنے جگری دوست کو آگ لگا کر مار سکتا تھا تو اس پر تو صرف تیزاب پھینکنے کی بات کی تھی۔ اگر کسی کی جان لینا اس کے لیے بڑی بات نہ تھی تو وہ اپنی بیوی پر تیزاب پھینکنا کون سی بڑی بات تھی؟ وہ بال بنا کر اس کی طرح واپس آیا، جو کب سے اسے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی پناہوں میں گئی تھی، بنا کسی مزاحمت کے، اس کے بازوں میں قید۔ وہ اس کے چہرے کے پیچھے وہ دوسرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ اس سے کافی عرصے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے انداز پر وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی ہے، میری رگ رگ میں تیری چاہت سفر کرتی ہے۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے، مدہوش کن انداز میں بولتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ جانم سائیں، تمہارا یہ روپ بہت حسین ہے، میں آج رات اس میں پوری طرح کھو جانا چاہتا ہوں۔ جب تک میں واپس نہ ہوں تم چینج مت کرنا، اور اگر تم نے چینج کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، فضول میں چہرے پر میک اپ مت کرنا، تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ مجھے نہیں پسند ہے۔ جب تک میں ہوں تب تک چہرہ دھو لینا، فکر مت کرو، ان سب کے بغیر بھی تم درام شاہ کے دل میں بستی ہو۔ وہ پیار سے اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے چومتا، اسے چھوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے جانے پر ذرا سا ریلیکس ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ لمحے میں دوبارہ الرٹ ہوگی۔ نہ جانے کیوں اسے اچانک ہی اس سے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ جانم سائیں، اپنے دماغ سے فضولیات نکال دو، درام شاہ صرف زندگی میں نہیں بلکہ موت تک ساتھ نبھانے والوں میں سے ہے، اور تمہارا اور میرا رشتہ تو ہے ہی، قیامت تک ساری زندگی ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی، جبکہ آنکھوں میں وارننگ، جسے در بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ سنو پیاری سی لڑکی، مہندی سے ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچ میں چھپا کر نام لکھنا ساحر سائیں کا، وہ ڈھونڈتے رہ جائیں اور نام نہ ملے۔ زاوش کافی ایکسائٹڈ سی بیٹی مہندی لگانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی پٹر پٹر زبان دیکھ کر 2 بار تو اماں سائیں سے بے شرم کہہ کر جا چکی تھی، لیکن اسے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی شادی کے ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی، سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، صرف اپنی شادی کے اس دن کو بیسٹ بنانے ہوئے لگی ہوئی تھی۔ ثنا کو تو اس پر رشک آ رہا تھا، کتنی دلیری سے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی سنانا اور اپنی کرنا صرف زاوش کی ہی بس کی بات تھی۔ پارلر والی لڑکی نے ایک نظر اس کو دیکھا، شاید وہ اس سے اپنی شادی سے بہت زیادہ خوش لگی تھی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، وہ سچ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنی خوشی کو اپنے مسکراتے چہرے پر سجائے وہ بے حد مطمئن تھی، جو بھی
اسے دیکھتا ماشاءاللہ کہے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی بنسبت ثنا خاموش تھی۔ ثنا کا صرف نکاح تھا، وہ بھی فون پر۔ شادی تقریباً 6 ماہ کے بعد قرار پائی تھی، جب سارا پھپھو سائیں کے شوہر بالکل ٹھیک ہو کر خود اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے۔ ثنا کو بھی عارش کو سمجھنے کا اچھا موقع مل چکا تھا۔ عارش اس کا کزن تھا جس کے ساتھ بچپن سے ہی اس کی بہت دوستی تھی۔ پھپھو سائیں نے ہمیشہ اسے عارش کے لیے سوچا تھا اور عارش خود بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ کل رات عارش کا اسے فون آنے لگا، فون بھی آیا تھا، لیکن شاید فطرتی شرم و حیا کی وجہ سے اس نے فون نہیں اٹھا پائی تھی۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھا کر اسے کیا بات کرے۔ عارش تو ہمیشہ سے ہی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا آیا تھا، لیکن اب جب نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے، وہ بہت زیادہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ جب عارش کے سامنے وہ شروع سے ہی کھل کر کچھ نہ کچھ بول جایا کرتی تھی۔ جب عارش نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، تب ثنا کو اس اظہار کا اتنا برا لگا تھا کہ وہ کافی بے باکی سے کہہ چکی تھی وہ درام سائیں سے محبت کرتی ہے اور عارش اس کی زندگی کی کتاب میں کہیں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ دن عارش کے لیے کافی تکلیف دہ تھا اور اسی دن واپس چلا گیا تھا، لیکن اسے یاد تھا اس نے کہا تھا اللہ کرے تمہیں درام سائیں کبھی نہ ملے اور تم میری ہو جاؤ۔ ہاں میں جانتا ہوں میں تمہیں بددعا دے رہا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں میں خود غرضی سے کام لے رہا ہوں، لیکن کیا کروں، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے مجھ میں۔ ہائے ہاں نہیں ہوں میں اتنا مضبوط۔ عارش ایک عام سا شخص ہے جو ایک بے حد خاص لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ کل تک کی ساری باتیں اسے بہت غصہ دلاتی تھی، لیکن اب عارش کو ہی سوچے جا رہی تھی، اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی سے عارش کی ہر ایک چیز اچھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس رشتے کو وقت دینا چاہتی تھی۔ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی زندگی کا بہتر فیصلہ ہی کر رہے تھے۔ آواز بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے میری، بہت زیادہ۔ آپ لوگ نظر لگا دیتے ہیں، مجھے ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ آتا ہے آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اور یقین کریں آپ کے اس کی کمنٹ کے چکر میں نا میری بینڈ بج جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ بھی لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کافی دفعہ نا دل عزیز ناول ریڈ آؤٹ کرنے کی، تو میں نے اس کی پیجز دیکھے ہیں، 2503,000 پیجز ہیں، تو میں اب اس کو ختم کر لوں، پھر میں تقریباً مطلب 1-2 اور ناول لے کر آؤں گی، شارٹ کمپلیٹ ناول ہوں گے یا ایپیسوڈ بیسڈ ناول ہوں گے، اس کے بعد دین میں پھر دل عزیز کروں گی، کیونکہ اب میں اتنا بڑا ناول ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا گیپ چاہیے اس میں، پلیز ریکویسٹ ہے میری، تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔ اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن زاوش سر جھکا کر بیٹھنے والوں میں سے تھوڑی تھی، وہ تو مسز زاوش ساحر شاہ تھی۔ اسے اپنی شادی کا ایک لمحہ خاص بنانا تھا، جس کے لیے وہ خود ہی کوششیں کر رہی تھی۔ ارے چھوٹا لکھو نا، بالکل چھوٹا چھوٹا، ساحر سائیں ڈھونڈ نہ پائیں، کم از کم ان کو اپنا نام ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ تو لگنا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے بولی تو پارلر والی کو ٹوکتے ہوئے بولی، ثنا دی زری شدی اور سنان ادا واپس آئے ہاسپٹل سے؟ ثنا باہر سے ہو کر آئی تو زاوش نے اس سے سوال کیا، جس پر اس نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں پتہ نہیں اچانک سے اسے کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گئی تھی۔ سنان سے تو پاگل ہو رہا تھا اس کے پیچھے، اسے لے کر ہاسپٹل گیا تھا، جبکہ سب پیچھے پریشان تھے۔ جہاں گھر میں مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، وہیں زنش کی پریشانی بھی ہر ایک چہرے پر تھی۔ مسکان نہ جانے زری سے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو تو وہ نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ اسے یاد تھا اس نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جسے سن کر اسے جھٹکا لگے یا وہ بے ہوش ہو جائے، پھر نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ سنان سائیں کا پاگل پن دیکھ کر وہ اندازہ تو لگا چکی تھی کہ وہ لڑکی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ خود بھی اسے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ وہ زری سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے یوں دیوانوں کی طرح پریشان ہو جائے گا اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، سنان سائیں اب صرف زرش کا ہی نہیں تھا، وہ اس کا بھی شوہر تھا، اور وہ بھی اس پر مکمل اختیار رکھتی تھی، اور اب اسے اپنا حق کس طرح سے حاصل کرنا تھا یہ وہ سوچ چکی تھی۔ اپنی پلاننگ کے مطابق وہ یہاں تک تو آ چکی تھی، اب اسے آگے کا سوچنا تھا۔ یہاں تک جو بھی اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا، اور آگے بھی اس کے لیے کچھ اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس کے لیے مشکل تھا صرف اس حویلی میں قدم رکھنا، اب آگے کے مراحل آسان تھے۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری بیوی کو؟ ڈاکٹر کیا ہوا میری بیوی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا، سنان بے سے ان کے پاس آ کر بولنے لگا، جی ہاں مسٹر شاہ، آپ ان سے مل سکتے ہیں، اور اب وہ ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ فادر بننے والے ہیں۔ واو نائس، فرسٹ پریگننسی ہے، اسی لیے شاید
وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ایسا ہو جاتا ہے، میں آپ کو میڈیسن لکھ دوں گی، آپ باقاعدگی سے دیجیے گا اور اب بالکل لاپرواہی مت کیجیے گا۔ وہ اسے خوشخبری سناتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن تب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آج اسے اتنی بڑی خوشخبری مل رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، زنش کا بہت خیال رکھوں گا میں، بالکل کوئی لاپرواہی نہیں ہونے دوں گا، میں اسے مل سکتا ہوں؟ وہ کافی بے چین لگ رہا تھا اور اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی آپ جائیں ان سے مل لیں، تب تک میں آپ کی آپ کی رپورٹس اور ڈسچارج پیپر تیار کروا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس سے اجازت لیتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ سنان سائیں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر لیٹی خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی، جب نظر دروازے پر پڑی۔ مبارک ہو ہونے والے بیبی کی ماما سائیں آخر آ ہی گئی، وہ خوشخبری جس کا ہم 5 مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر مبارکباد دینے لگا تو زنش مسکرائی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ہونے والے بابا سائیں، وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا کر بولی تو بے حد خوبصورتی سی چمک اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اسے تھام کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ زنش میں بہت خوش ہوں، بہت 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 زیادہ خوش، میں اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، میں اسے بہت زیادہ پیار دوں گا، اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اپنی خوشی اس پر ظاہر کر رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک انکہی سی چبھن بھی تھی، جس کا نام مسکان تھا۔ وہ مسکان کو جلد سے جلد اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا تھا، اپنی خوشیوں میں اس کا کالا سایہ ہرگز نہیں پڑنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اتنی بڑی خوشخبری کے ساتھ زرش کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لمحات اس کے خوشیوں کے تھے جن میں وہ مسکان کے نام کا غم شامل نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں سنان سہی، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اس خوشخبری کا ہمارا انتظار ہمارے گھر والوں کو بھی تھا، تو چلے اب واپس چل کر یہ خوشخبری سب کو سناتے ہیں۔ ادا سائیں اور زاوش کی شادی کی خوشیوں میں اس خوشی نے مزید رنگ بھر دیے ہیں۔ کیا ہوا دھرام سے؟ سنان سائی کا فون آیا تھا۔ زنش اب کیسی ہے؟ دھرام سے تھوڑی دیر پہلے فون کر کے باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ مہمانوں سے ذرا دور ہو کر اس سے بات کر سکے۔ زنش کی پریشانی سب کو ہی ہو رہی تھی کہ اچانک کیا ہوا ہے اسے۔ اس کا فون آنے پر جہاں دھرام پریشانی سے کمرے میں سے باہر نکلا تھا، وہیں چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے واپس آیا تھا۔ تیاری کیجیے بابا سائیں، سنان سائی اور زری تھوڑی دیر میں ہی واپس آ رہے ہیں، ان کے خاندان کی پہلی خوشخبری کے ساتھ، آپ کے خاندان کی پہلی خوشخبری کے ساتھ۔ اس سے مسکراتے ہوئے مناسب الفاظ میں نے خوشخبری سنائی تو وہ بھی مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دینے لگے۔ آخر وہ بھی تو ماموں سائیں بننے والے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت خبر سنائی ہے تم نے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ کہیں سے تو کوئی خبر ملی اس خاندان کے وارث کی؟ اب تم بتاؤ تم کب تک خوشخبری سنا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ ماشاءاللہ یہ میں نے پڑھ لیا میرے خیال سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے سرمد شاہ بھی کافی خوش اور مطمئن لگ رہے تھے، لیکن ان کے اگلے سوال پر دھرام سائیں کے ساتھ ان کے لب بھی سکڑ گئے تھے۔ ان کی بیٹی جو اس خاندان میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کہاں اس سے اس طرح کی خوشی کی امید کرتے تھے؟ کاش ایسا کچھ ہو جاتا، لیکن ان کی بیٹی تو ہر امید توڑ چکی تھی۔ بابا سائیں آپ فکر نہ کریں، جلدی آپ کو دوسری خوشخبری بھی ملے گی، لیکن میرے خیال میں پہلے ہمیں اس خوشخبری کو انجوائے کر لینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرتا پھر سے کاموں میں مصروف ہو گیا، جبکہ سرمد شاہ اس کے شکر گزار تھے کہ اب تک اس نے ان کی بیٹی کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ گھر میں ان کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ دلہن صاحبہ مائیوں کا پردہ بھلائے ہوئے لہنگے میں سب کو مٹھائی کھلانے میں مصروف تھی۔ لڑکی تھوڑی شرم کر جاؤ، ساحر سائیں آنے والے ہوں گے اور تم کیسے منہ پھاڑ کر دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، اندر جا کر پردہ کرو، اماں سائیں نے سختی سے کہا تھا، جس پر سارے مسکرا دیے تھے۔ جبکہ ڈھول باجوں کے ساتھ زرش کو گھر میں ویلکم کیا جا رہا تھا۔ اس خاندان کی پہلی خوشخبری تھی جو سب کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو کیا ہو گیا اماں سائیں؟ ساحر سائیں بھی میرا دیدار کر لیں گے اور میں بھی انہیں دیکھ لوں گی۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہماری شادی ہوگی اور پھر تو ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ہی ہے، وہ ثنا کے پاس کھڑی بہت کم آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکرا دی۔ اگر تو اس کی بات آئی اماں سائیں کے کانوں میں پڑ جاتی تو اب تک ایک زبردستی فلائنگ چپل اس کو لگ چکی ہوتی۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں ہی باتوں میں لگی ہوئی تھی جب سامنے سے ساحر سائیں نظر آیا۔ ماشاءاللہ میرا سائیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور اس بے اختیاری پر سب نے اسے
इसे बेइख्तियार देखा था। वो इतनी बुलंद आवाज़ में बोली थी कि इसका ये लफ्ज़ सब ने सुना। सब इसे हैरानगी से देख रहे थे कि किसी को भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद नहीं थी। इसकी ख्वाहिश पर आज इसने वास्केट और कुर्ता पहन लिया था। साहिर जहाँ खुद भी इसकी इसकी बेसाख्ता आवाज़ पर शर्मिंदा होकर रह गया था, जबकि अपनी ज़बान की इस खुजली पर इसने अपनी ज़बान को दांतों तले दबाया था। मेरा मतलब है कि ज़ाहिर से प्यारे नहीं लग रहे, बल्कि इनकी वेस्टकोट बहुत प्यारी लग रही है। बल्कि नहीं, मेरा मतलब है खुद सा प्यारा लग रहा है। इसने शर्मिंदगी से बचने के लिए बहाना बनाने की कोशिश की थी, जबकि इसकी बुखलाहट पर पहले दराम का और फिर सनान का खहका बुलंद हुआ था, जिसके साथ ही सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट आ गई थी। ज़ाहिर से तो शर्मिंदा हो हुआ ही था, लेकिन सबको हंसते देखकर वो भी डिटो की तरह हंस दिया। आखिर इसने अपनी प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को कमेंट किया था, कौन से किसी बंदे पर किया था। जनिश की खुशी के साथ ही सारा घर दोबाला खुशी का लुत्फ उठा रहा था। मेहंदी की रस्म खूब धूमधाम से की गई थी। अब अपने बचकाना अंदाज की वजह से जाविश पर्दे का तकल्लुफ़ ख़त्म कर चुकी थी, इसीलिए दोनों को साथ बिठाकर ही रस्म अदा की गई थी। इसके बिल्कुल करीब बैठी सजी सवरी जाविश का दिल बेतरतीब करने के लिए काफ़ी थी। हर थोड़ी देर में वो कभी अपनी चूड़ियाँ खनकाती तो कभी गुस्से में दबे नाजुक पैर को हरकत देते हुए पाजेब छनकाती अपनी जानिब मुतवज्जा करती। इसकी हरकतों पर वो हर थोड़ी देर बाद मुस्कुरा देता था। इसकी ये मासूम सी शरारतें इसे आज से पहले कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। वो इसकी तवज्जो चाहती थी। कितना खूबसूरत एहसास है ये। इसने आहिस्ते से अपना हाथ इसके सामने खोला तो साहिर ने एक नज़र इसके हाथ को देखा और फिर इसके चेहरे को जो अपने हाथों पे नज़रें जमाए, न जाने इसे क्या दिखाने की कोशिश कर था। मैं रात को आऊँगा अपना नाम तलाश करने, तुम्हें ये भी बताऊँगा कि आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ऐसा करना कि मेरे लिए तारीफ़ के अल्फाज जमा कर लेना। अगर सबके सामने तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकती हो, तो फिर अकेले में तो तुमसे मज़ीद अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। खैर, ये सारी बातें रात के लिए रखते हैं। रात को मैं आपसे नहीं मिल सकती। आपको पता है मेरे साथ सानिया सोती है। वो परेशानी से देखते हुए कहने लगी थी कि कहीं वो रात को इसके कमरे में ना आ जाए। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे रूम में आऊँगा? ऐसा करना, तुम मेरे रूम में आ जाना। वो शरारती अंदाज से इसके हसीन सरापे को देखते हुए बोला तो इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अरे दिमाग ख़राब हो गया है आपको? अगर किसी ने देख लिया तो? वो पूरी आंखें खोले हैरत से पहले इसकी फरमाइश सुनती परेशानी से बोली थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसके करीब से उठता ताई अम्मा सही के पास जा रुका। ताई अम्मा सही, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, रात को लेट आऊँगा तो प्लीज़ मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दीजिएगा। बल्कि नहीं, आप तो काफ़ी थकी हुई हैं। ऐसा कीजिए, जाविश को कहिएगा कि कुछ बना दे। बाकी जब मैं आऊँगा खुद ही देने के लिए कह दूँगा। वो अपनी बात ख़त्म करता तो इसे इनके सामने से हट गया था। कल शादी थी। इस तरह से मेहंदी की रात मिलना अजीब तो था, लेकिन ये तो घर की ही बात थी। और फिर कौन सा जाविश ये काम पहली बार करने वाली थी, इसलिए वो मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। लेकिन फिर इन्हें अपनी लाडी पर तरस भी आ रहा था, जो तकरीबन 2 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। चलो लड़कियों, जाविश को अंदर लेकर जाओ। और बेटा साईं, तुम भी चेंज करके थोड़ी देर आराम करो। साईं बाहर गए हैं किसी ज़रूरी काम के लिए। रात को लेट आएंगे तो इन्हें खाना भी देना होगा। जाविश हैरानगी से अपनी अम्मा साईं को देख रही थी, जो इसे इतनी मोहब्बत से मुखातिब थी, वरना वो कहाँ अपनी बेटी को इतने प्यार से बुलाती थी। लगता है बेटी पराई होने का ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा बहुत दुख इन्हें भी हुआ है। अम्मा साईं, आप मेरी शादी की वजह से उदास हो रही हैं? प्लीज़ आप उदास मत हो। मैं कौन सा यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ। मैं तो हमेशा ही आपके सर पर मुसल्लत रहूँगी। वो पूरे दांत खोले इन्हें देखते हुए मुस्कुराई थी, जबकि इसका यूँ दांत निकाल कर दुल्हन के रूप में हंसना अम्मा साईं को हाथ जूते की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रहा था। ज़रा इसे लेकर जाओ यहाँ से, इससे पहले इसी रूप में ये मुझसे मार खा ले। अम्मा साई ने सख्ती से कहा तो इसके दांत अपने आप बंद हो गए थे। मुझे पहले ही पता था आप लोग मुझे कचरे के ढेर से उठा कर लाए हैं। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, मेरी रुखसती होगी तब भी आप नहीं रोएंगी, कहीं कहीं कहेंगी अच्छा हुआ मुसीबत से जान छुटी। वो इमोशनल होने लगी थी और इसकी इतनी इमोशनल तकरीर पर उन्होंने सख्ती से जानिश को देखा था, जो इसका हाथ थाम कर घसीटते हुए कमरे की जानिब लेकर गई थी, क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो इसकी मेहंदी के हसीन रूप में अम्मा साईं के जूतों का निशाना बने। वो किसी ज़रूरी काम के लिए नहीं गया था, लेकिन फिर भी शहर की तरफ जाते हुए इसने जाविश के लिए गिफ्ट लेने का सोचा था। और फिर इसके साथ इसे एक और अहम काम याद आ गया था, जिससे निपटाने में इसे आज रात के 2 बज गए थे। इसने किचन में कदम रखा तो पीछे से इसे कदमों की आहट सुनाई दी। इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी, जब थोड़ी ही देर के बाद आवाज़ इसे अपने बेहद करीब सुनाई दी थी। इसका हाथ इसके गिर्द लपेटती वो उसकी पीठ पर अपना सर रख चुकी थी। इसके लब इसकी गर्दन को बेलगाम बेबाकी से चूम रहे थे। वो पीछे को झुका वो हैरानगी से
इसके लब इसकी गर्दन को बेबाकी से चूम रहे थे। वो पीछे को झुका, हैरानगी से जाविश का ये अंदाज महसूस कर रहा था। वो जाविश से इस हद तक बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद नहीं कर सकता था। अभी तकल्लुफ़ के पर्दे इतने भी नहीं गिरे थे, लेकिन फिर भी वो कोई गैर नहीं थी, इसकी महरम थी। इसका हर अंदाज इसे अच्छा लगा था। इसके हाथों को अपने हाथ में थामते हुए इसने बाहर से आती रोशनी में इसका हाथ देखा, लेकिन इसे झटका लगा था। वो हैरत से मुड़कर इसे देखने ही लगा था कि वो अपना हाथ छुड़वाते किचन से बाहर भागी थी। कोई किचन से बाहर की जानिब निकला था जब अचानक सामने से जाविश इतनी ज़ोर से इससे टकराई थी। इसके हाथ पाँव मेहंदी से भरे हुए थे, इसके चेहरे पर शिलीमिली मुस्कुराहट थी, जबकि सामने खड़ा साहिर साईं कभी इसकी शर्म और हया से सुर्ख होता चेहरा देखता तो कभी बाहर की जानिब। क्या हुआ? आप बार बार दरवाजे को क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। वो चेहरे पर शिलीमिली सी मुस्कुराहट से जाए इसे देखते हुए बोली तो साय ने मुस्कुरा कर इसे देखा, जो निगाह नीचे किए हुए इसे शर्माने में मसरूफ थी। थोड़ी देर पहले वाली बेबाक हरकतों को सोचकर इसने खुद पर लानत भेजी थी। सामने खड़ी ये लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ इस तरह की हरकत करना। साहिर नफ़ी में सर हिलाता पीछे की जानिब बढ़ रहा था। इसे यकीन था कि कोई भी होगी घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि दरवाजे सारे लॉक थे। ना तो इस तरफ कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। घर की किसी बच्ची पर वो इस तरह की हरकत का सोच भी नहीं सकता था। तो वो कौन हो सकती थी, ये वो आसानी से पता लगा सकता था, क्योंकि इस लड़की ने हाथ पर मेहंदी नहीं लगाई हुई थी, जबकि घर में फंक्शन आज ही हुआ था। तो सबके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे। वो कौन हो सकती है, वो आसानी से पता कर सकता था। ये तो वो जानता था जो वो जो कोई भी है, घर के अंदर की लड़की नहीं है। यकीनन इस तरह की बेहुदा हरकत किसी मुलाजमा ने की थी, और इस मुलाजमा को भी अकल वो सुबह से ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, क्योंकि सामने खड़ी लड़की इसकी तवज्जो की ना तो सिर्फ मुंतजिर थी, बल्कि मुकम्मल हकदार भी थी। अम्मा साई ने कहा था कि आप शादी के पकवान में से कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने रात को आपके लिए कबाब बनाए थे। वो मुझे कहा था मैं फ्राई कर दूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी कर दूंगी। वो फ्रिज की जानिब बढ़ते हुए अपनी ही धुन में बोल रही थी, जब अचानक साय ने इसका हाथ थामकर इसे अपनी जानिब खींचा और इसके हाथ को अपनी आंखों के करीब ले जाकर इसकी मेहंदी की खुशबू को महसूस करने लगा। अचानक होने वाली अतात पर वो घबरा सी गई थी। साय चाहे इसने बड़ी मुश्किल से इसे पुकारा था, जो इसकी खुशबू को महसूस करने में पूरी तरह से मगन था। हाँ बोलो। इसके पुकारने पर वो इसका मासूम सा चेहरा देखने लगा। न जाने क्यों इसके चेहरे में इतनी मासूमियत थी, हालांकि इसकी हरकत बिल्कुल भी मासूमों वाली नहीं थी। खाना बनाना है, इसने बेहद कम आवाज़ में कहा था। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए यहाँ बुलाया है? वो इसे देखकर दिलकश मुस्कुराहट लबों पर लिए पूछने लगा, तो फिर वो पूरी आंखें खोले हैरत से इसे देखते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी थी। तो फिर ये कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूँ, तुम्हारी मेहंदी की खुशबू को महसूस कर सकूँ, आज दिन में तुम कैसी लग रही थी वो बता सकूँ तुम्हें। इसके चेहरे की सुर्खी को देखते हुए बेसाख्ता इसके माथे पर अपने रब रख चुका था। इसकी बेख्तियार हरकत पर जाविश ने आहिस्ता से अपनी पलकें गिरा ली थी। जल्दी आओ, छत पे इंतज़ार कर रहा हूँ। वो पीछे हटते हुए कहने लगा, तो इसने हैरानगी से देखा, छत पे क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा तक नहीं। चलो वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। वैसे आने का कहता खुद वहाँ से निकल गया था, जबकि वो नर्वस सी इसके पीछे पीछे कदम उठाने लगी थी। इसे तो समझ नहीं आ रहा था इसका ये नशेई साईं छत पर क्यों लेकर जा रहा है, जबकि बात तो वो यहाँ भी कर चुके थे। अब छत पर कौन सी बात करनी थी। चलो ये तो अच्छा हो गया कि वो खाना बाहर से खा कर आया। इसका कोई इरादा नहीं था रोटियां बनाकर अपनी मेहंदी ख़राब करने का। वो अपनी शादी का एक एक लम्हा बेहद हसीन बनाना चाहती थी, और अपनी मेहंदी तो बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकती थी, और शायद इस बात का ख्याल इसे भी था। तभी तो आज पहली बार खाना बाहर से खा कर आया था। मुझे लगता है इसके पीछे मलिक का हाथ है, कोई इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अंसर इसके साथ साथ चलता घर के अंदर दाखिल हुआ था। दराम साईं अपने हाथ पर अच्छी खासी चोट लेकर वो घर वापस आया था। गांव की छोटी मोटी परेशानी हल करने के लिए वो रस्म के बाद अंसर के साथ गांव से निकल गया था, और फिर इसके इसके एक बहुत ही जिगरी दोस्त का जनाजा भी था। इसके लिए वो खास हुआ करता था। वो आज सुबह एक्सीडेंट में मारा गया था। इसकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी थी, लेकिन दरामसा को इसकी मौत का अफसोस नहीं था, क्योंकि धोखेबाजों के लिए वो अफसोस नहीं करता था। वो भी एक धोखेबाज था। न जाने कितने वक्त से दोस्त के रूप में दुश्मनों का काम सर अंजाम दे रहा था, लेकिन वो जैसे ही वहां से निकला इसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी, और वो जानता था ऐसा जानबूझकर किया गया है, इसीलिए ये सब काफ़ी आसानी से हैंडल कर लिया था। गाड़ी की ब्रेक जानबूझकर फेल की गई थी। किसी का इरादा इसकी जानी नुकसान पहुंचाने का था। अंसर को मलिक पर शक था, जबकि मलिक की हालत को देखने के बाद इसे ऐसा नहीं लग रहा था। वो मलिक से बेखबर नहीं था। वो कब कहाँ क्या कर रहा था, इसे सब कुछ इसकी ज़ेरे नज़र था। मलिक की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब थी। वो सच में अपने बेटे के दुख में था। इस तरह का हमला करना मलिक के बस की बात नहीं थी, और वैसे भी दराम ने इन दोनों इतने इन दिनों इतने दुश्मन थे कि कोई भी कहीं से भी मौके का फ़ायदा उठाकर इसके लिए वो अगले वार का इंतज़ार कर रहा था। तुम फिक्र मत करो,
ان سے। اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ آرام کرو، میں بھی جا رہا ہوں، آرام کروں گا کچھ دیر۔ پھر کل ساحر سائیں کی بارات ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، بہت کام ہے، تم بھی جلدی آ جانا۔ وہ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی بھی پریشان ہو، اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن سائیں آپ کا زخم، وہ پریشان ہوتا انصر، تم میری بیوی نہ بنا کرو، میرے پاس بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بے شک سائیں، اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے، میں صبح جلدی آنے کی کوشش کروں گا اور اپنا خیال رکھے گا، اور اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو فون کر لیجیے گا۔ وہ اسے کہتا ہوا حویلی سے باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ جبکہ اپنے کمرے کی طرف جاتا تو رام سائیں خود بھی اسی سوچ میں گم تھا کہ آخر کون تھا جس نے اس پر حملہ کروایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا مقصد اسے جانے نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا، وہ شاید صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ زاوش بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ آتی نروی سے چھت پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ساحر سے کیا بات کرے، جبکہ ساحر بھی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہاتھوں کے نقوش و نگار دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام اتنے چھوٹے الفاظ میں لکھوایا تھا کہ وہ آسانی سے ڈھونڈ نہ سکے، جبکہ ڈھونڈتے ہوئے بہت سارا وقت لگے، لیکن اب اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ میں قید دیکھ کر وہ بے حد نروس تھی۔ اس نے سوچا تھا اسے مزہ آئے گا جب ساحر سائیں اپنا نام اس کے ہاتھ میں تلاش کرے گا، لیکن اسے شرم آ رہی تھی، وہ نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں پوری طرح اس کے ہاتھوں کے ڈیزائن میں مگن تھا، اور پھر وہ اپنی تلاشی میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اپنا نام اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے ایسے ایسے جھک کر اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے رب رکھ دیے تھے، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ یہ رہا میرا نام، سچ میں کافی مشکل کام ہے، مجھے لگا تھا آسان ہوگا، زرنش نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ اگر نام نہیں ڈھونڈ پایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، یعنی کہ اس کی اتنی محنت سے نام ڈھونڈنے کے پیچھے زرش کا ہاتھ تھا۔ زرش ادی نے آپ کو یہ بتایا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، کسی نے بتایا تھا کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھوایا، جسے ڈھونڈنے میں مجھے ویڈنگ نائٹ میں اچھا خاصا وقت لگے گا، اور میں اس بیکار کام میں اتنی خوبصورت رات کا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا، اتنا بھی وقت نہیں لگتا، اس نے جتلا کر کہا۔ واقعی سے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اپنا نام ڈھونڈنے میں۔ ہاں، زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن میں اپنی ویڈنگ نائٹ کا ایک سیکنڈ بھی کسی فضول کام میں نہیں لگنے دوں گا۔ میں یہ سارے فضول کام پہلے نپٹانا چاہتا ہوں، کل کی رات میں صرف اپنا نشہ پورا کروں گا۔ وہ بالکل چیرے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی اس ذومعنی بات کا مطلب سمجھ کر زاوش کے سچ مچ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے بہت وقت ہو گیا، اب مجھے جانا چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی تو ساحر سائیں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں صحیح ہے، سو جاؤ، آرام کرو، کل رات ویسے بھی نیند حرام ہونے والی ہے، کیونکہ کل رات تو خیر بتانے کا کیا فائدہ، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ وہ دوری بات کرتا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو زاوش بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو در بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نیند میں تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا لباس چینج نہیں کیا تھا، لیکن منہ دھو کر بیٹھ گئی تھی۔ رام سائیں کو اپنی ہی بات یاد آئی۔ اس نے ہجاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ چینج مت کرنا، تو کیا وہ اتنی فرمانبردار تھی کہ اس کی بات مان جاتی؟ یقیناً اسے تیزاب والی دھمکی کافی زور سے لگی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے شاور لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ ساحر سائیں کی شادی میں اپنے لیے مزید کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر ہوئے حملے کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا چاہتا تھا۔ گھر میں اتنا خوبصورت ماحول وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے رک کر ایک نظر اپنے زخم کو دیکھتا جائزہ لینے لگا۔ کافی گہرا زخم تھا، گاڑی بڑی بری طرح سے درخت سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ کر اس کے بازو پر لگا تھا۔ اپنی شرٹ اپنے جسم سے الگ کرتے ہوئے اس نے دور پھینکی اور پھر بیڈ کی طرف آتا بیڈ پر لیٹ کر ایک سکون سی سانس لی۔ وہ اپنا زخم نظر انداز کرتا اندر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت درد بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ پوری طرح اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ درد جو اس کے ساتھ کر رہی تھی اس پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ بہت اچھی اداکار تھی، اس نے بہت اچھی طریقے سے ثابت کیا تھا کہ وہ اس کی محبت کرتی ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے خود پر شک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن سب کچھ سہ کر بھی درام اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کیا ہوا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ 5 مہینوں سے تو اس کی زندگی بے حد حسین تھی، اسے یقین ہے کہ اس نے در کے ساتھ نہ کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس کے حق میں کچھ برا کیا ہے۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تو سمجھوتا کر لے، لیکن طلاق کا نام بھی طلاق ناممکن تھی۔ وہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے والا تھا۔ ایک تو چاچو سائیں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اور اگر ایسا نہ بھی کرتے تو وہ دور کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ در نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ اس طرح کی کسی اذیت سے گزر رہا تھا، لیکن وہ اس اذیت سے نور کو گزرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اسے طلاق لے کر جائے گی تو آگے اس کی زندگی
کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دولت کا وہ رونا رو رہی ہے وہ سب کچھ تو درام سائیں کے نام تھا، جو تب تک در کو نہیں مل سکتا تھا جب تک درام نہ چاہے۔ اگر وہ اسے دے دیتا تو بھی کیا اس کی ماں اس کے پاس کچھ رہنے دیتی؟ در نہ تو اتنی پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی بزنس کی دنیا کو سمجھتی تھی۔ وہ کیا سوچ کر یہ سب کر رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 19 سال کی لڑکی میں اتنی بڑی سازش کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی در کا دماغ اتنا کام کرتا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کے لیے پیچھے سے اکسایا جا رہا تھا اور یقیناً اسے یہ چابی سمرا نہیں دی تھی۔ وہ عورت نہ تو خود اپنا گھر بسا پائی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو بسانے دے گی۔ یہ بات وہ اب سے نہیں بلکہ 5 مہینوں سے ہی جان گیا تھا اور یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ در کو اس سے طلاق دلوا کر اپنا مقصد پورا کر پائے گی۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے وہ آہستہ سے اس کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں بھرتا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ اسی دوران اس نے ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ یقیناً نیند میں تھی۔ اس کی مزاحمت پر درام نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ بند آنکھوں سے اس کے سینے پر سر رکھے دوبارہ سو گئی تو درام سائی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے مزید سے قریب کر لیا تھا۔ اس کا ہونا درام کا سکون تھا۔ جب اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس اس کے لیے کتنا خاص تھا کہ وہ جان جاتی تو خود پر فخر کرتی، لیکن اسے وہ فی الحال کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اسے یقین تھا جلد ہی لگ جائے گی، کیونکہ جو بھی تھا اسے پتا تھا کہ درِ داری دل کی بری نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے سنان چاہے کہ کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا، ہاں، لیکن درام کے حکم کے مطابق سنان نے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ درام سائی نے کہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ خیال رکھنا تو دور، دن میں ایک نظر اسے دیکھ کر وہ چہرہ ہی پھیر گیا تھا۔ مسکان کو بہت غصہ آیا تھا اور وہ اس کے لیے یہاں تک آئی تھی، اتنی سازشیں کی، اتنی پلاننگ کی، اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، یہاں تک اسے دیکھنا اس کی تک اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اور اوپر سے زنش پریگننٹ ہو گئی تھی، اس بات سے تو اسے آگ لگاتی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، لیکن سنان اور زرش کو کچھ دیکھ کر اس کے اندر جلن بھر گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ سنان زرنش سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ان دونوں کو الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ زرنش یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے، اس کے بعد بھی اس نے کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہی سب کچھ ختم تو نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زرنش نے ہنگامہ تو کرنا ہی تھا، ابھی نہ سہی کچھ دیر بعد سہی۔ کیا یاد کرو گے سنان سہی؟ اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کر لو، پھر دیکھنا میں کیا دھماکہ کرتی ہوں۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا پلیز۔ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ سارے چیئرز چوں چوں کر رہے ہیں بچے، سو بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں سنان سائی سے مخاطب ہوتے ہوئے مسکرائی تھی، کیسے ہو پارٹنر؟ تم سے ایک ضروری کام ہے۔ دشمن گھر کے اندر تک گھس آیا ہے، جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں پہنچو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سازش کر دے۔ ہمیں سب کچھ پہلے ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ فون کان سے لگا ہے، دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں ادا سائیں، یہاں میری تھوڑی مجبوری ہے، لیکن میں پھر بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے یہ یقین دلانے والی آواز آئی تو وہ الوداع کلام کہتا فون رکھ چکا تھا۔ اس کی ہر چیز پر نظر تھی، وہ بہت باریک نگاہ رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا، اسے سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو درام اس کے بے حد قریب اسے اپنے باہوں میں قید کیے سو رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی در کو اسے چھین کر لے جائے گا۔ ایک خوف کے زیر اثر وہ اسے اپنے باہوں میں دبوچے جیسے خود سے دور کرنے کی ہر راہ بند کیے ہوئے تھا۔ اس نے درام کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے کی کوشش کی تو نظر بے ساختہ اس کے بازو پر گئی، جہاں سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی، خون کا نشان باہر تک آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی بے اختیاری پر درام سائی نے نیند میں جیسے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر دلکشی سے مسکراتا آنکھیں بند کر گیا۔ نہ تو وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ پائی تھی اور نہ ہی اس کا یہ اندازہ کر پائی تھی کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کا سارا دھیان اس کے زخم پر آ گیا تھا، اس کا بازو جو ایک در کی گردن کے نیچے تھا، جبکہ دوسرا زخمی ہاتھ اس کے کندھے پر جو اس کی بری طرح اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ اسے ہوا کیا تھا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن زخم کافی گہرا تھا، جسے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ درام سے اس زخم کے بارے میں پوچھے، لیکن پھر اس پاگل آدمی کا کوئی بھروسہ نہ تھا، کہیں وہ اس کی وجہ پوچھنے کی اتنی فکر قرار دے کر پھر سے محبت کا رونا نہ رونے لگے، جبکہ در کی کنڈیشن ویسی ہی تھی جیسے کسی زخمی آدمی کو دیکھ کر ایک عام انسان کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے خون بہتا یا اتنا بڑا زخم دیکھ کر کوئی بھی انسان اس کی وجہ جاننا چاہے گا، لیکن درام سائیں کی سوچ تھی
وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ فی الحال نہ تو اس سے بحث کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی فضول میں اس کے منہ لگنا چاہتی تھی۔ رات اتنی بڑی دھمکی دے کر اس کے منہ پر تیزاب پھینک سکتا تھا۔ وہ چینج نہ کرنے کا حکم سنا کر گیا تھا اور جو رات کے 2 بجے تک اس کا انتظار کرتی رہی، آخر تک ہار کر اسی لباس میں سو گئی، اور یہ آدمی واپس آنے کے بعد اسے جگانے کے بجائے خود بھی سو گیا تھا۔ اسے اتنا نہ ہو سکا کہ وہ صرف اٹھ کر اس سے یہ کہہ دے کہ بے آرام لباس کو بدلو۔ ساری رات اسے اپنے ہی کپڑے چبھتے رہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اور اس وقت اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ ایک تو اسے اتنے بھاری کام والے کپڑے پسند نہیں تھے، اور اوپر سے درام سائی نے اسے نہ جگا کر رات اس کی نیند کا مزہ بیڑا غرق کر دیا تھا۔ درام سائی، ہاتھ ہٹائیں اپنے، مجھے اٹھنا ہے، وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی تو اس نے احتیاط کی کہ اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے اس کے بازو پر اچھا خاصا بڑا زخم تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر آہستہ سے اس کا بازو ہلانے لگی۔ درام سائی، ہاتھ ہٹائیں اپنے میرے اوپر سے تاکہ میں یہاں سے اٹھ سکوں، مجھے باہر جانا ہے، کپڑے مجھے چینج کرنا، آپ کی وجہ سے میں رات کپڑے چینج کیے بنا سو گئی، وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی تو درام نے احسان کرنے والے انداز میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھ پر احسان کیا ہے؟ کپڑے نہ چینج کر کیوں میری نیند برباد کر رہی ہو تم؟ سو جاؤ آرام سے، وہ اسے پھر سے، اور مجھے بھی سونے دو، اب مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا سا اس کے مزید قریب ہوتا، اس کے گردن میں اپنا سر چھپاتا، ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا، اس کے اتنے قریب آ کر اسے مزید خود میں قید کرتے ہوئے اس طرح بے باکی سے اس کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے اپنے لبوں کو اس کی گردن سے چھونا در کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ درام سائن کہ کیا حرکت ہے، یہ کیا حرکت ہے، پیچھے ہٹے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس رات کے بعد درام سائی پہلی بار اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد درام نے ناگوار نظروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا، وہ بے حد غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو در کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی۔ وہ مجھے باہر جانا ہے، وہ منمنائی تھی تو درام نے آئیبرو جھکا کر پوچھا، آج بارات ہے، مجھے باہر جانا چاہیے۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی، درام کا انداز اس کے پسینے چھڑوا چکا تھا۔ باہر جا کر کون سا تیر مار لینا ہے تم نے؟ خیر، بارات 1 بجے نکلے گی، اور میرے خیال میں اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ گھر کے تمام لوگ کل کی رسم کے بعد کافی تھکے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ گھر کے بڑوں کے علاوہ کوئی بھی اس وقت جا کر کوئی کام کر رہا ہوگا، تو تم بھی آرام سے پڑی رہو، جب تک میری نیند پوری نہیں ہو جاتی تب تک تم یہاں سے اٹھ نہیں سکتی۔ وہ حکم سناتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی گردن میں اپنے لب رکھ چکا تھا، اور در خاموشی، بالکل خاموش سے اس کے لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کون سا وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا، یا پہلی بار اسے اس طرح سے چھو رہا تھا؟ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے در نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا، جبکہ اس کے پیار کی اس برسات کو وہ خود بھی محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی تھی۔ درام کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مزید در کو اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بالکل مکمل طور پر اس کے ہوش و ربا سراپے میں کھوتا چلا جا رہا تھا، جب موبائل کی رنگ ٹون نے اس کے کام میں ڈسٹربنس پیدا کی تھی۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بے اختیاری اور جسارتیں ختم نہ ہوئی تو موبائل رنگ ٹون کو بار بار بجتے دیکھ کر در نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تھا، جس پر وہ جھنجھلا کر اسے گھورتے ہوئے بے حد غصے میں بولا تھا۔ اس کا یوں غصے ہوتے دیکھ کر در نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں اسے خود درام کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں چلا جاؤں گا تب دل بھر کے اپنی ماں سے باتیں کرتی رہنا، لیکن جو میرا وقت ہے وہ میرا ہے اور صرف میرا ہی رہے گا، انہیں بھی بتا دینا، اور تم بھی اپنے دماغ میں ڈال لو، تمہارے باپ سے تمہاری کون سی ڈیل ہوئی ہے؟ نہ تو اس کا پہلے مجھ سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی آگے کبھی ہوگا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کے بازو پر زور ڈالتے ہوئے بولا تو در کوئی جواب نہ دے پائی، جبکہ درام ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنے حقوق وصول کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے سچ میں کوئی مطلب نہیں تھا کیا؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کی باتوں سے، اس کے جھٹلانے سے، اسے دھتکار کر اسے دھوکہ دینے سے؟ کیا یہ ساری چیزیں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ درام سائی اپنے ہی آپ میں مصروف تھا۔ اس کی سوچوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وقت اسے جس چیز کی طلب تھی تو وہ صرف اس کی طلب تھی جو صرف اس کی بیوی ہی پوری کر سکتی تھی۔ ماشاءاللہ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ ہمنا چچی جلدی سے مجھے نظر کا ٹیکا لگائیں، پتہ نہیں کتنی کالی نظروں والی باہر بیٹھی ہوں گی، کہیں مجھے کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ وہ ہمنا بیگم کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اور ظاہر سائی کے پسند کردہ سرخ لہنگے میں اس کے حسن کو 4 چاند لگے تھے۔ ظاہر سائی کو بس یہ پتہ تھا کہ اس کی دلہن سرخ رنگ کا لہنگا پہنے گی، اس لیے کچھ دن پہلے جب وہ گھر کی خواتین کو شاپنگ پر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تو اس نے خود ہی وہ لہنگا پسند کرتے ہوئے بڑی بیگم سے کہا تھا کہ اسے یہ
کہا تھا اسے لے لیتے ہیں۔ اس نے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی، بس زرین بیگم نے اس کی پسند پر ہاں میں سر ہلایا اور مسکرا کر اس لہنگے کو خرید لیا تھا، اور اس وقت سرخ لہنگے میں اسے سر سے پیر تک سجی آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زرین بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر گئی تھی کہ ہمنہ کو بلا کر کہو کہ اسے نظر کا ٹکا لگائے، باہر نہ جانے کتنی کالی نظروں والی عورتیں بیٹھی ہوں گی جو ان کے بچے کو نظر لگا دیں گی۔ ویسے تو ان کی بات بہت نارمل تھی، جو اکثر ہی بڑی عمر کی عورتیں کہا کرتی تھی، لیکن اسے سچ میں ڈر لگنے لگا تھا یہ نہ ہو کہ اسے نظر لگ جائے اور ظاہر سے کہ دیکھنے سے پہلے ہی وہ دلہن کی بجائے ماسی لگنے لگ جائے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے ہمنہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس نے فوراً ہمنہ سے کہا تھا کہ وہ اس کا نظر کا ٹکا لگا دے تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے، اور جتنی خوبصورت وہ اس وقت لگ رہی تھی ایسے ہی وہ اس وقت میں لگے جب ظاہر سے اسے دیکھے۔ ہاں، اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ کتنی پیاری لگے گی، بس اسے اپنے ظاہر سے کے سامنے خوبصورت دکھنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ظاہر کے سامنے خوبصورت لگے، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تو تھا ہی پیارا، صرف کپڑے بدل لیتا تو بھی شاندار لگتا تھا۔ پیاری تو وہ بھی تھی، لیکن ظاہر کو وہ بہت زیادہ پیاری لگنا چاہتی تھی۔ وہ تعریف کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ظاہر اس کی تعریف کرے اور بہت کرے، اور تعریف کے لیے اس کا پیارا لگنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کسی کی بھی نظر لگے، اس کی خوبصورتی میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی آئے۔ اب آپ یہ خود دیکھ لیں، اتنا بڑا پیراگراف لکھا ہوا ہے، فضول لکھا ہوا ہے۔ آپ بول دیں کہ نظر لگانی ہے، ہر چیز ان ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ بارات گھر سے نکلنے والی تھی اور تمام مرد حضرات بارات میں شامل ہونے والے تھے، جبکہ عورت دلہن والوں کے ساتھ تھیں، اسی لیے وہ گھر پر ہی موجود بارات کے استقبال کرنے کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا، تھوڑی ہی دیر میں بارات نے آ جانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ثنا کا نکاح ہونا تھا۔ کہنے کو تو ثنا کا صرف نکاح تھا، لیکن پھر بھی اسے دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ آخر نکاح کوئی عام بات تو ہرگز نہ تھی۔ پیچ کلر کی بھاری میکسی میں دلہن کی طرح تیار وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو ویسے بھی تھی، لیکن آج اس کا حسن بہت نکھر کر سامنے آیا تھا، اور کچھ پارلر والیوں کے ماہر ہاتھوں نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ دونوں دلہنیں اس وقت ایک ہی کمرے میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کا سوچ رہی تھی۔ جہاں زرش بار بار کھڑکی پر جا کر اپنی بارات کا انتظار کرتی تھی، وہیں ثنا اس کی بے قراری پر مسکرائے جا رہی تھی۔ لڑکی، تم کیوں دائی اماں سائیں کے ہاتھوں اس دلہن کے روپ میں جوتے سے مار کھانا چاہتی ہو؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر کسی نے تمہاری یہ بے قراری دیکھ لی نا تو بہت مذاق اڑائیں گے۔ اسے چوتھی بار کھڑکی کی طرف جاتے دیکھ کر ثنا نے اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی، میں ظاہر سائیں کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، دولہا بن کر پتہ تو چلے انہوں نے بھی فیشل کروایا ہے یا نہیں کروایا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ دولہے کا بھی پورا میک اپ کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ واپس آ کر اسے نئی خبر سنانے لگی تھی تو ثنا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر دے مارا تھا۔ نہیں میری ماں، مجھے نہیں پتہ اس بارے میں کچھ بھی، اور اگر تمہارے دولہے نے میک اپ کروایا ہو تو تم خود دیکھ لینا، خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اوہو ادی، آپ تو آدم بیزار ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دلہن کے روپ میں اس طرح سے منہ بنا کر مت بیٹھے، روپ خراب ہو جائے گا۔ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اپنا حسن بچا کے رکھیں۔ ویسے آپ اپنا حسن کس کے لیے بچا کر رکھیں گے؟ آپ کا دولہا تو 7 سمندر پار بیٹھا ہے۔ ہائے کاش پھوپھا سائیں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تو وہ بھی آتے، کتنا مزہ آتا، آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ساتھ۔ وہ کہتے ہوئے مایوسی سے بولی تو ثنا مسکراتی، اچھا ہی ہوا جو وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ اگر وہ لوگ آتے تو میں تمہاری شادی کس طرح سے انجوائے کرتی، اور تم بھی میری شادی ٹھیک سے انجوائے نہیں کر پاتی۔ وہ اسے اس بات کا فائدہ بتانے لگی تو زاوش نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر اس کی شادی اس کے ساتھ ہوتی تو وہ یقیناً انجوائے نہ کر پاتی، کیونکہ اسے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی کہ باہر بارات آ جانے کا شور ہوا تھا۔ لڑکیاں رسم کر کے اندر داخل ہوئیں تاکہ انہیں پکڑ کر باہر لے جا سکے۔ اوئے میرے دولہے کو زیادہ لوٹا تو نہیں؟ زرنش نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ نہیں، زیادہ نہیں لوٹا، اتنا ہی لوٹا ہے جتنا تم نے میرے دولہے کو لوٹا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئے تو زاوش نے مایوسی سے دیکھا، جبکہ ثنا مسکرا دی۔ ارے منہ مت بناؤ زاوی، بڑی ہی شریف دولہا تھا تمہارا، جتنے پیسے مانگے انہوں نے نکال کر دے دیے، نہ کوئی بحث نہ کوئی تکرار، جیب بھر کر آیا تھا۔ ہم نے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں کیا، بس ہم نے مانگے انہوں نے دے دیے، بات ختم۔ زرنش نے اس کی افسردہ شکل دیکھتے ہوئے کہا، انہیں سچ میں ظاہر سے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی، وہ سچ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی شریف اور معصوم ثابت ہوا تھا۔ شاید وہ کسی قسم کی بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ چلو باہر چل کے ایک اور رسم بھی کرنی ہے، اس کے بھی پیسے ملیں گے۔ ثانیہ سے پکڑتے ہوئے بولی تو زاوش نے گھور کر دیکھا تو وہ سچ مچ میں اس کے دولہے کو لوٹنے والا کام کر رہے تھے، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ظاہر یہ کیا کر رہے ہو؟ دولہے بن کر اس طرح سے سگریٹ نوشی کون کرتا ہے؟ وہ ایک سائڈ پر کھڑا سگریٹ پینے میں مصروف تھا جب ثنا نے اس کے کان میں بولا،
کہاں پر بورڈ لگایا ہے کہ دولہا بن کر کہاں پر بورڈ لگا ہے کہ دولہا بن کر سگریٹ نہیں پی سکتا؟ وہ آگے پیچھے دیوار کی طرح دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تو سنان نے بھی اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے دیکھا، کہیں سچ میں تو کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، نہیں بورڈ تو نہیں، لیکن پھر بھی انسان کو خود ہی تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، یا دولہا بن کر سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہے ہو؟ سچ میں دولہا نہیں نشے لگ رہے ہو؟ ویسے سمجھاتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولا تھا، اگر اتنا ہی نشے لگ رہا ہو تو میرے ساتھ مت رکو، لیکن مجھے آرام سے پینے دو۔ وہ سگریٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جسے سگریٹ نہ بلکہ اس کی کوئی بہت ضروری چیز ہو جس میں وہ کسی قسم کی آرگومنٹ برداشت نہ کر سکتا، اور سچ بھی تو یہی تھا کہ وہ سگریٹ کے معاملے میں کسی بھی طرح کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور سنان بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا، اس لیے بالکل خاموش ہو کر ایک سائڈ ہو گیا تھا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ سگریٹ پینے سے کس کو کتنا مسئلہ ہے، اگر کسی کو اتنی ہی تکلیف ہے اس کے سگریٹ پینے سے تو وہ خود ہی سے تھوڑا الگ ہو کر کھڑا ہو جائے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی اس پر کومنٹ کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکیاں اتنا سا منہ لے کر کھڑی تھی جب ظاہر سائے کو زاوش کے ساتھ ساتھ بیٹھنے پر ان لوگوں نے 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی، اور سائے نے بنا کسی بھی چون چڑا کیے پیسے ان کے حوالے کر کے ایک سائڈ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر زاوش کی بڑی ہنسی آئی تھی، لیکن وہ تو اندر بڑی پلاننگ کر کے آئی تھی کہ ظاہر بہت تنگ کریں گے، اور یہاں ظاہر سائے نے تنگ ہونے سے پہلے ہی پیسے ان کے منہ پر مار دیے تھے۔ نہ کوئی بحث نہ کوئی تکرار، وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ بالکل خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھی اس پری پیکر نے خود کو گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا، اچھا ہی تھا، وہ اپنی دلہن کو کسی کی نظر میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اور وہ خود ہی اس کا گھونگھٹ ہٹا کر اس کا حسین چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سائرہ؟ باہر مولوی صاحب بیٹھے ہیں۔ ثنا کو بٹھا دیا گیا، اور عارش سائیں کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں چل سکتا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔ بابا سائیں بے حد پریشان ہو گئے تھے، وہ مسلسل سائرہ کو فون کر رہے تھے، اور اب سائرہ نے انہیں بتایا تھا کہ عارش پرسوں سے ہی گھر سے غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جاتے ہوئے اس نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ نکاح کے وقت گھر واپس آ جائے گا، لیکن وہ اب تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ باہر مہمان جمع تھے، سب کو ہی پتہ تھا کہ آج فون پر ثنا کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ لوگ پاکستان نہیں آ سکے، لیکن کچھ ماہ کے بعد رخصتی پر آئیں گے، جن میں ان کی شادی کی تمام رسومات کی جائیں گے۔ لیکن اب وہ بہت پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ عارش کہاں گیا تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے پریشانی سے اندر ہی بیٹھی تھی جب اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بابا سائیں جلدی باہر آئے، عارش سائیں آ گیا ہے۔ سنان کی مسکراتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو جیسے انہوں نے بے اختیار پرسکون سانس لی تھی، ساری ٹینشن لمحے میں دور ہو گئی تھی۔ جب باہر نکلتے ہوئے انہوں نے عارش کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ تیزی سے ان کے طرف بڑھتے ہوئے ان کے سینے سے لگا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، آج سے ثنا اس کی تھی، اس کی بچپن کی محبت اسے مل چکی تھی، جسے دیکھتے ہی نہ جانے وہ کیسے اس پہ فدا ہوا تھا، اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، لیکن وہ شاید ایسا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو اسے اس کی محبت سمیت ٹھکرا دیا تھا، لیکن سچی محبت کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے۔ آج وہ اس کی ہو چکی تھی، وہ خوش تھا، بے حد خوش تھا۔ لوگ کہتے ہیں جن کی سچی محبت ہوتی ہے ان کی جیت ہوتی ہے، بے شک ون سائیڈڈ ہو یا ٹو سائیڈڈ ہو، اور میں اس کو نہیں مانتی، کیونکہ میں نے کی ہے، مجھے پتہ ہے، تو نہیں ہوتی، لٹرلی نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی اچھی صاف نہیں ہے تو نہیں ہوتی۔ ثنا، آپ لوگ اب ایسے نہ کہیے گا کہ میں مجنوں ہوں یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو میں اس چیز کو بتا رہی ہوں، یہ نیچرل عمل ہے، ہو جاتا ہے، قابو نہیں ہوتا انسان کا۔ بیک ٹو آور ناول۔ ثنا بھی بے حد پرسکون عارش کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اسے امید نہ تھی کہ اپنے نکاح والے روز وہ یہاں آ جائے گا، نہ جانے کیسے وہ اس کے دل کی خوشی جان گیا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ ثنا ایسا چاہتی ہے کہ ان دونوں کا نکاح آمنے سامنے بیٹھ کر کیا جائے، فون پر کیے جانے والے نکاح کا تو وہ مزہ نہ تھا جو آمنے سامنے بیٹھ کر ہونے والا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ہی اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ لائیو ویڈیو کال پر اس کے والدین بھی نکاح میں شامل تھے۔ نکاح کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ ان دونوں کو اکیلے بات کرنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا۔ اسے یاد تھا کچھ سال پہلے وہ اس کی محبت کے سامنے ہار کر ہمیشہ کے لیے واپس چلا گیا تھا، اور کہاں وہ اسے پانے کے لیے آج 7 سمندر پار سے واپس آ گیا تھا۔ پرسوں رات اس کا فون آیا تھا، اور اس کے بجائے ثانیہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ عارش ادا سائیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر اس نے بھی اترا کر کہہ دیا تھا، باتیں بھی فون پر ہوں گی، نکاح بھی فون پر ہوگا، کیا فائدہ ایسی شادی کا جس میں خواہشات ہی پوری نہ ہو۔ نکاح تو وہ ہوتا ہے جس میں دولہا سامنے بیٹھا اور دلہن کی جالی دار پردے سے دیکھے ہوئے نکاح قبول کرے، اور نہ جانے کیسے یہ بات عارش کے کانوں میں پڑ گئی تھی، یا شاید اسے ثانیہ نے ہی اس کی خواہش کے بارے میں بتایا تھا، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکاح سے پہلے پاکستان پہنچ آیا تھا، اور
پھر اس کا نکاح ایسے ہی ہوا تھا جیسے جیسے خواہش اس کی تھی۔ وہ جالی دار پردے کے سامنے بیٹھی نکاح نامے پر سائن کر چکی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کرتے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھ کر مردوں کی طرح چلا گیا، کیونکہ بار بار کوئی نہ کوئی آ جاتا، بات کرنے کا موقع ویسے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ کیوں اپنے جذبات کو مزید بھٹکنے دیتا، جبکہ مزید تھوڑی دیر کے بعد آوش کی رخصتی کی رسم ہو چکی تھی۔ نہیں ادا صحیح، ہم لوگ ایسے نہیں لیں گے، پہلے آپ کو ہم سے بحث کرنی ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ کوئی مستی نہ کوئی مذاق، ہم نے پیسے مانگے اور آپ نے دے دیے، اس طرح سے ہم نہیں لیں گے۔ ثنا انکار کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں بالکل نہیں لیں گے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے پیسے، پہلے ہم سے لڑائی کرے پھر دیں گے آپ کو اندر جانے کی اجازت۔ زرش نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ہلائی تھی، جبکہ ثانیہ تو اس کے ساتھ ہی تھی اور در خاموشی سے کھڑی تھی۔ تم لوگوں کو پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، لڑکی لڑائی جھگڑے سے نہیں، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بنا کسی بحث کے تم لوگوں کی مطلوبہ رقم مل رہی ہے، اور اب یہ پیسے پکڑو اور راستہ چھوڑو میرا۔ وہ سگریٹ ہاتھوں میں دبائے سب کو گھورتے ہوئے بولا، ایک تو وہ سخت طبیعت تھا اور دوسرا غصہ ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی کسی سے زیادہ مستی مذاق کیا تھا اور نہ ہی کبھی ان میں سے کسی کو زیادہ خود سے فری ہونے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ شادی میں تو کم از کم اسے خوب سارا تنگ کرے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ زرنش کو تو اپنی معصوم سی بہن پر ترس آ رہا تھا، کہاں وہ ہر وقت ہنسنے والی اور کہاں یہ سنجیدہ انسان۔ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، لیکن وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ سنجیدہ خڑوس ہر وقت چہرے پر غصہ سجائے والا اس کی بہن کے سامنے ایک بالکل مختلف انسان ہے۔ تم لوگوں کو پیسے چاہیے یا نہیں؟ وہ نوٹوں کی گدی ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے واپس جیب میں ڈالنے لگا تو ثنا نے فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ جو پیسے ہاتھ آنے والے تھے وہ بھی چلے جاتے، وہ کبھی اسے مانگنے کا سوچ بھی نہ پاتی، اسی لیے پیسے لینا بہتر تھا، چاہے ادا سائیں کیوں نہیں چاہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ثنا نے کہا اور ساتھ ہی پیسے تھام لیے تھے۔ پیسوں کے لیے ہی تو ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں، کیوں لڑکیوں؟ آپ اندر جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سب بتیسی دکھاتے ہوئے بولی، ہاں بالکل آپ اندر جائیں، آپ تو ایسے گور ہیں جیسے کھا جائیں گے ہمیں۔ میں پوچھتی ہوں اپنی شادی پر اتنا خڑوس پن کون دکھاتا ہے؟ زرنش نے بڑی مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ ایسا ہی ہے زرنش ڈارلنگ، کسی سے ہنس کر بات کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، اسی لیے اسے زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مطلوبہ رقم پکڑو اور راستہ چھوڑو اس بیچارے کا۔ اور میرے بھائی تم یہ سگریٹ یہیں ختم کر کے جاؤ، اندر دلہن کے کمرے میں پھولوں کی خوشبو ہے، تمہارے دھوئیں کی خوشبو باہر رہے تو بہتر ہے، سلمان نے زرنش کو کہتے ہوئے ساحر کے کان میں کہا، جو اب تک سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کچھ نہ تھا، بس ایک گہرا کش لیتے ہوئے سگریٹ کو وہیں زمین پر پھینک کر جوتے سے مسلا اور اندر چلا گیا۔ آپ کا کمرے میں چلنے کا ارادہ ہے یا ساری رات یہیں کھڑی رہیں گی؟ اگر آپ یہاں کھڑی رہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی یہیں آپ کے پاس ہی کھڑا رہوں گا، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا میری بیوی یہاں آپ کے ساتھ کھڑی تھک جائے، تو بہتر ہے کمرے میں چلیں، ورنہ میں آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر یہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ زرنش نے ایک نظر ثنا اور ثانیہ کو دیکھا جو پیسے گننے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ در کا سارا دھیان سیڑھیوں کی طرف تھا جہاں سے درام سائیں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اس کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ تھوڑے فاصلے پر اس کی مسکراہٹ مسکان کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انصر، اس وقت گھر کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی گھر کے اندر بہت سارے مہمان ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی چیکنگ بہتر رہے گی، اس طرح کی چیکنگ بہتر رہے گی۔ انصر کے ساتھ کچھ گارڈز اور پولیس والے تھے، ان کا کہنا تھا کہ حویلی کے اندر کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ نہیں جناب، ہمیں ایک دفعہ چیک کرنے دیجیے، پہلے بھی آپ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، ہمیں شک ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی وہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہیں، وہ کبھی بھی کسی پر بھی کسی بھی طرح کا حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ضرور کسی دشمن کا کام ہے، اور ہماری انفارمیشن سے پتہ چلا ہے کہ اس کے مطابق کوئی شوٹر ہے جو دن پہلے ہی انگلینڈ کی جیل سے چھوٹا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے کچھ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ دن پہلے وہ پاکستان آیا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو آپ کی تصویر دکھا کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ہمیں شک ہے کہ ملک نے ہی کوئی گیم کھیلا ہے آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کے پیچھے ملک کا ہاتھ لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہو کہ وہ خود بیمار ہے اور اس طرح سازشیں کر کے آپ پر جان لیوا حملہ کروایا ہو۔ دیکھیں سائیں، آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، آپ ہمارے گاؤں کے سردار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت ہے۔ سائیں ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، انسپکٹر نے بہت عاجزی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر،
تم لوگ اپنا کام کرو، لیکن حویلی کی چیکنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور مجھے میرے خاندان کی عزت بے حد عزیز ہے۔ تم باہر اپنا کام کرو تم لوگ سیکیورٹی کے لیے کچھ آفیسرز کو حویلی میں ہی چھوڑ دو، باقی پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اندر اندر میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آفیسرز اپنے کام میں لگ چکے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو، دادی بننے والی ہو زنی شدی، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تمہارا گھر خوشیوں اور رونقوں سے بھر دے۔ لیکن کیا درام سائیں کی طرف سے بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ 5 ماہ ہو چکے ہیں شادی کو، میرے خیال میں درام سائیں اور سنان شاہ کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی نا؟ سنان کی طرف سے خوشخبری ملی ہے، درام کی طرف سے کب ملے گی؟ وہ گاؤں کا سردار ہے، جب اس کے بچے کی بات سامنے آئے گی تو پورے گاؤں میں خوشیاں اور مٹھائیاں بنٹیں گی۔ اور درام سائیں تو عمر میں بھی سنان سے بڑا ہے، کب تک اس کی خوشخبری آئے گی؟ جب بڑی بی بی بہو باہر سے لائی ہیں، اسی لیے ابھی 5 سال تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب بہو باہر کے ملک کی آئی، اپنی مرضی بھی چلاتی ہوگی، لیکن آپ بھی اسے سمجھائیں کہ گاؤں والے بےتاب ہیں۔ سردار سائیں کی اولاد کی خوشخبری کے لیے وہ عورت اپنے ہی بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ باقی ساری عورتیں اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بڑی بی بی نے نور سے سب مہمانوں کے لیے چائے بنوا کر لانے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ ملازمہ سے چائے بنوا کر لاتی تو عورتیں باتوں میں مصروف تھی۔ یہ بات سن کر اس کو اپنا آپ اندر جانا مناسب نہیں لگا، اس لیے ملازمہ کو اندر جانے کے لیے کہا۔ حد ہے ان لوگوں کی سوچ بچوں پر ہی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ زنی شدی کی طرف سے خوشخبری ملی ہے تو اسی کو انجوائے کرے، میرے پیچھے کیوں لگے ہیں جاہل عورتیں؟ نہ تو مجھے بچے سے مطلب ہے اور نہ ہی بچے کے ابا سے۔ بس 6 مہینے پورے ہوں اور میں یہاں سے نکلوں، کہاں آ کر پھنس گئی ہوں؟ ٹھیک ہی کہتی تھی موم، یہاں سب لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھ لکھ کر موٹی موٹی ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن سوچ وہی جاہلوں جیسی ہے۔ جب تک بچہ نہیں ہوگا تب تک عورت کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ہے۔ وہ وہیں کھڑی اونچی آواز میں عورتوں کی سوچ پر افسوس کرتی، جبکہ درام سائیں اس کے بالکل قریب اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ جو بڑی عورتیں ہیں نا، ان کی زندگی ان کے اولاد اور شوہر کے آگے پیچھے ہی گھومتی ہے۔ پڑھ لکھ کر موٹی موٹی ڈگریاں حاصل کر کے وہ نہ تو اپنی روایت بھولتی ہیں اور نہ ہی اپنا فرض، لیکن پھر بھی یہ وہ عورتیں ہیں جو ہم مردوں کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی ہیں، ہمیں تہذیب تربیت سکھاتی ہیں، اور یہی وہ عورتیں ہیں جو ہماری نسل کی خوشی سب سے زیادہ مناتی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو نسل بنی ہے۔ وہ بچوں کی باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بچے ہی ایک عورت کو عورت ہونے کا سکون بخشتے ہیں۔ 4 کتابیں پڑھ کر اپر کلاس سٹائل اپنا کر 2-4 انگلش کے جملے بول کر اگر عورت بن جاتی ہے تو شاید اسلام میں عورت کو اتنا بڑا درجہ کبھی نہ دیا جاتا۔ خیر، میں بھی پتھر کے آگے سر پھاڑ رہا ہوں، بور ہو رہی ہوگی تو میری باتوں سے، چلو کمرے میں تمہاری بوریت دور کرتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر در بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس طرح سے اس کی بوریت دور کرنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں ختم کرنا چاہتی ہوں یہ رشتہ۔ آپ زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، بند کریں یہ سارا ڈرامہ۔ آج صبح آپ میرے قریب آئے، میں نے آپ کو منع نہیں کیا کیونکہ یہ ڈیل 6 مہینے کی ہے، لیکن یہ جو آپ کی سوچ ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ در اس کے ساتھ چلتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میں اور تمہارے باپ میں کون سی ڈیل ہوئی ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اور تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے قریب آنے سے منع کرنے والی؟ یہ حق مجھے اس رشتے نے دیا ہے، جب بھی میں چاہوں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں۔ فضول میں میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے در، میں ایک بات ایک ہی بار سمجھاتا ہوں، کمرے میں چلو اور آ کر یہ پٹی چینج کرو، کافی زیادہ درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو در نے سے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ ثنا پیسے لے کر بڑے مزے سے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے گی۔ اس شادی پر تو اس نے ظاہر کو خوب لوٹا تھا، اس کے حصے میں اچھی خاصی موٹی رقم آ گئی تھی جس سے وہ خوب ساری شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ در نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے درام سائیں کی طرف سے اچھی خاصی پاکٹ منی مل رہی تھی، جبکہ زنش نے بھی اپنے پیسے انہیں کے حوالے کر دیے تھے کیونکہ اسے شوہر کو لوٹنا زیادہ پسند تھا، اور سارے ہی پیسے ثنا اور ثانیہ کے ہو چکے تھے۔ ثانیہ کو اتنے پیسے دینا غلط تھا کیونکہ وہ بچی تھی، اور ہمنا کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ اس کے پیسے بھی اس کے پاس تھے، اور وہ دونوں ہی کچھ دن کے بعد خوب مزے کرنے کے لیے شاپنگ پر جانے والی تھی، جسے سوچ کر ثنا ابھی سے ہی بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہال کی لائٹس آف ہو گئی۔ ارے یہ کیا، اتنی جلدی لائٹس آف کر دی؟ اس نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا، اتنا بھی کم وقت نہیں ہوا، رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ارے یہ تو اچھا خاصا وقت ہو گیا، کل ولیمہ ہے اور میں ابھی تک جاگ رہی ہوں، مجھے سو جانا چاہیے۔ فضول میں صبح
آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ جائیں گے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے خود ہی سے بڑبڑائی تھی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی کسی نے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے لڑکیاں چیختی چلاتی اچھی لگتی ہیں، لیکن تب لیکن تب تو وہ میرے گانوں پر رقص کرتے ہوئے چلاتی ہیں، لیکن جب ملکوہا چلائے تو کانوں کے پردے پھاڑ دینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، پردے تو ہم دوبارہ بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کانوں خبر ہو جائے کہ کچھ گھنٹوں کا معصوم شوہر اپنی ظالم حسینہ ملکوہا سے ملنے کے لیے آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے تو بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں چیخنے چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ لڑکی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھے وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ عارش کی آواز اپنے بہت قریب سنتے ہوئے پہلے تو وہ گھبرائی تھی۔ اگر کسی نے اسے یہاں آدھی رات کو اس کے پاس دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا، اور اوپر سے یہ بے شرم اس کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ آج ثانیہ ہمنا چچی کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے والی تھی، کیونکہ سرمد شاہ رات تک جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے بہت قریبی دوست شادی میں شرکت کیے ہوئے تھے۔ بے شرم آدمی، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کرو؟ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا تو وہ بول اٹھی تھی، کیا تم نے مجھے بے شرم کہا؟ اپنے شوہر کو لڑکی بدزبان کہیں کی، سب سے پہلے تو تہذیب اور تربیت سیکھو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں سکھایا کہ شوہر کو تم نہیں آپ کہہ کر پکارتے ہیں؟ بلکہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق تو سائیں بھی بولتے ہیں۔ تم مجھے سائیں بولو تو صحیح، ان لبوں سے جانا میں ان لبوں کو ہی نہ چوم لوں۔ وہ بے باکی سے بولا تھا، ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں عارش، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کی بے باکی پر وہ تلملا کر بولی، اگر تم صرف منہ توڑنے پر مجھے اشارت کرنے کی اجازت دیتی ہو تو لو، میرا منہ حاضر ہے۔ وہ مزید بے باکی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تو ثنا کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ ایسا ہوگا شوہر بن کر، تو یہ بالکل ہی فری ہو گیا تھا، لیکن ثنا ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ عارش چھوڑو مجھے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، لیکن وہ سننے کا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے لاک کرتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آج کے بعد تم جب مجھے تم کہہ کر پکارو گے تو یاد رکھنا، میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ اس طرح سزا دیا کروں گا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے بھیگے لبوں کو چھوتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا۔ اب شوہر بن گیا ہوں، شوہر والا تھوڑا روب تو ہونا چاہیے نا، آخر تم عارش کا عشق سائیں ہو، تمہارے منہ سے سائیں سن کر یہ عشق سچ میں سائیں نہ ہو جائے۔ اس کے لبوں کو بے باکی سے چھوتا وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جب اس نے اپنی گرفت ہلکی کر دی، ثنا اسے پیچھے دھکیل کر تیزی سے کمرے سے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ بھی اب باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سائیں نے کمرے میں قدم رکھا تو پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا جہاں وہ پری پہ کر نظریں جھکائے خود کو پوری طرح سے گھونگھٹ میں قید کیے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی، وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اطمینان سائیں، میڈیسن لے لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اسے اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر جہاں خود پر ناز کر رہی تھی وہیں اس کی فکر مندی پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ڈارلنگ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، فضول میں میرا منہ مت لگو، ورنہ میں منہ بھی چوم لیتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے ہی والا تھا کہ زنش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لینا بہتر سمجھا۔ اس نے جیسے ہی میڈیسن لے کر پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا، ثنا نے اس کے چہرے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر اپنی مہر لگا دی۔ پہلی بھول ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو، اتنے سال انتظار کیا ہے تمہارا، تڑپ تڑپ کر مر جائے پیاسا کنواں کھڑا تماشا دیکھتا رہے۔ میں کنواں ہوں، اس کی مثال پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ثنا سائی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی، تم کنواں نہ صحیح، لیکن میں تو پیاسا ہوں نا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اسے اپنی بے قراریاں بتانے لگا۔ تو وہ بھی مسکرا کر اس کی باتیں سنتی، اس کی میٹھی میٹھی جسارتوں کو سہتی، اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جب تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یار، یہ رات کے 2:30 بجے کسی سکون نہیں ہے۔ وہ بدمزہ ہوتا اس کے قریب سے اٹھ کے دروازے کی جانب آیا تھا۔ باہر ہمنا چچی سائیں کو کھڑا دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوا۔ کیا ہوا چچی سائیں، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ اتنی رات یہاں؟ مجھ سے سوال کرنے لگا۔ بیٹا، دراصل مسکان اپنی دوائی نہیں لے رہی، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، جبکہ مسکان کے نام پر سنان کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ وہ گھر کے کسی بھی بڑے سے اتنی بے رخی سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں تو بہت ہار چکی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ سنان کے ہاتھ سے ہی میڈیسن لوں گی، اور درام سائی نے سختی سے کہا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے میڈیسن وقت پر دی جائے، اسی لیے مجھے مجبور ہو کر یہاں آنا پڑا۔ اگر تم ایک بار چل کر اسے کہو کہ وہ میڈیسن لے لے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر میڈیسن لے لے، کیونکہ جس طرح سے تم اسے نظر انداز کرتے ہو وہ کتنی بار کہہ چکی ہے اسے تمہارے پاس جانا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ دیکھیں چچی سائیں، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور درام سے اسے زبردستی میرے سر پر باندھ رہا ہے۔
اس سے میں خود بات کر لوں گا، آپ فی الحال اسے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ کتنی اچھی ہے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ سخت لہجے میں گویا ہوا تو زری جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی اس کے پاس رکی۔ چچی صحیح میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اسے منانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میڈیسن ضرور لے گی۔ اس کے اچانک پیچھے سے کہنے پر سنان نے غصے سے دیکھا، تم کہیں نہیں جا رہی سنا تم نے؟ وہ بے حد غصے سے اور بدلی حاضری سے بولا تھا، میں جاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی اس لڑکی کو کوئی تکلیف ہو، وہ بیچاری پہلے ہی اتنی بیمار ہے اور آپ اتنی سختی سے پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ، آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں کروں گی، میں بات کروں گی اس سے، میں سمجھاؤں گی اس کو، آپ یہاں بیٹھیں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو سنان نے غصے سے دیکھا تھا، وہ جتنا اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور سنان کو یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس کی نظروں کی وارننگ کو سمجھے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو سنان غصے سے آ کر بیڈ پر لیٹا اور اس کے ساتھ اس کی ناراضگی پکی تھی۔ یہ تو وہ طے ہو گیا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی سمجھنے کے باوجود وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی کیونکہ اسے منانے کا ارادہ واپس آنے کے بعد رکھتی تھی۔ اس کا شرمانہ گھبرانا دیکھ کر سائشہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے اس کے بالکل پاس آتے ہوئے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا، اس کی سبز آنکھیں پورے حق سے اس کے حسین سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ساحر زئی کو نہ جانے کیوں اس کی گھبراہٹ بہت اچھی لگی تھی۔ اگر وہ آج کی رات کے حوالے سے سوچ کر گھبرا رہی تھی تو اس کی گھبراہٹ جائز تھی۔ اب اس کا نشہ اپنا نشہ پورا کرے گا تو پوری طرح سے کرے گا، گھبرانا شرمانا تو اس کا حق تھا۔ ساحر زئی نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مہندی سے رنگے ہاتھ میں اپنا نام دیکھا تھا تو اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے وہ اس کے مزید قریب ہوا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی ساحر زئی اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو، نہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو نہ تم مجھ سے دور جا سکتی ہو، اور ویسے بھی آج تمہارا نشئی حصہ اپنا نشہ پورا کرنے کی تیاریوں میں ہے اور تم ہو کہ یوں دور جا رہی ہو۔ اگر تم گھبرا رہی ہو یا شرما رہی ہو تو ٹھیک ہے، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اگر تمہارے دماغ میں کوئی فضول سوچ آ رہی ہے تو اسے دماغ سے نکال دو اور جلدی سے میرے پاس آؤ۔ وہ بے خود ہوا جا رہا تھا، یہ پہلے تعریف تو کرے میری، اس نے گھبراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ التجا کی تھی، اور اس کی بات سن کر ساحر شاہ کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اب اتنی پیاری بھی نہیں لگ رہی کہ تعریفیں کرنے بیٹھ جاؤں۔ اس کا گھونگھٹ ایک جسم میں پیچھے ہٹاتا وہ اس کی چھوٹی سی ناک چھوٹی سی جان پر اچھا خاصا ظلم کر گیا تھا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ حسین لگ رہی تھی، یہ بات ہر بندے نے بتائی تھی، اور یہاں یہ اس کا شوہر کیا کہہ رہا تھا کہ اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی کہ وہ اس کی تعریف کرنے بیٹھ جائے۔ اسے دکھ ہوا اور اتنا دکھ ہوا کہ ہونٹ رونے کے لیے باہر نکل آئے، بلکہ کسی معصوم بچے کی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے نا، منہ نہ بناؤ، میں کرتا ہوں تعریف، وہ احسان والے انداز میں بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے کی، چاہے مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف۔ وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر زئی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ کیا اتنی تعریف کافی نہیں کہ یہ نشئی سگریٹ چھوڑ کر آیا ہے؟ دروازے پر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ زاویہ سے نگاہیں اٹھانا دوبر ہو گیا تھا۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، جو نشہ باہر چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی نشہ۔ وہ بولتے بولتے اچانک کی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون سی بات کہہ گئی ہے اور وہ اس بات کو کس انداز میں لینے والا تھا۔ اس کی آدھی ادھوری بات پر کمرے میں ایک بار پھر سے ساحر زئی کا قہقہ بے اختیار گونجا تھا۔ میں تو تمہیں بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا کہ تم تو بہت سمجھدار ہو، سب سمجھتی ہو تم۔ میں تو تمہیں نادان بچی سمجھ رہا تھا، لیکن شکر ہے تمہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اس کے لیے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لیتا بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیتا بالمکمل بے خودی سے اسے چھونے لگا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے زور لگانے پر وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا ہوا پوچھنے لگا، میری سانس رک رہی ہے زئی؟ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی تو ساحر زئی کے لبوں پر ایک بار پھر سے دلکش مسکراہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ یہ نشہ چیز ہی ایسی ہے، یا تو خود ختم ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی بات کو اپنے انداز میں لیتا وہ اس بار اس کی گردن پر جھکا تھا، اس کی بھاری نیکلس کو اس کی گردن سے الگ کرتے ہوئے اسے پھینک چکا تھا۔ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ اس کے بے باک انداز اور جسارتوں کو سہتی اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اس سے الگ ہونے کی۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس نے بڑی مشکل سے یہ سوال پوچھا تھا، جبکہ اپنے کانوں سے جھمکے اتارنے پر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں خود تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں، قبول کرو، اب ڈسٹرب مت کرنا، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔
تمہاری سانسوں کی آواز ہی کافی ہے حسین رات کو مزید حسین بنانے کے لیے۔ اس کے لبوں کو چومتا پیچھے کو ہوتا اپنے قمیض کے بٹن کھول کر اس کے حسین سراپے کو بھاری دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ اب اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ زاوش کو وہ دن یاد آیا تھا جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کچن میں بنا جوتے اور دوپٹے کے لے کر آیا تھا۔ اس دن اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا، میرے سامنے دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں، میں کون سا کوئی غیر ہوں۔ اس دن وہ اس کے حسین بالوں کے آبشار کو گھورتا رہا تھا اور آج وہ آبشار کو خود پر بہکتے ہوئے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے اس کی کالی زلفوں کو اس کی کمر پر بکھیرتا اس کے ہاتھ اس کی زلفوں کے پیچھے اس کی ڈوریوں میں الجھنے لگا۔ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اس پر استحقاق کی مہر لگاتا وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ زاوش کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، وہ اسے جتنا خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ نشہ پورا کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا سائیں۔ وہ بھاری ہوتی سانسوں کے بیچ بڑی مشکل سے کچھ کہنے کے لیے ہمت کر پائی تھی۔ شش، تمہیں میرا سگریٹ پینا پسند نہیں ہے نا؟ تو چھوڑ آیا ہوں آج میں سگریٹ کو، اب میرا نشہ پورا کر دو۔ تمہاری آواز نہیں سنی، تمہاری سانسوں کی سرگم سنی ہے، صرف تمہاری دھڑکنوں کا شور سننا ہے۔ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے وہ اپنا کرتا اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ سائیں پلیز آپ سگریٹ ہی پی لیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرتی بڑی مشکل سے یہ الفاظ بولی تھی، اب فرار ممکن نہیں معصوم لومڑی، میرا نشہ بھی تم ہو اور سکون بھی تم ہو، آج مجھ میں صرف تم ہی تم ہو، اور خواہش یہ ہے کہ تم میں بھی آج میرے علاوہ اور کچھ نہ رہے۔ وہ بھاری بوجھل لہجے میں کہتا اسے خاموش کروا گیا تھا، جبکہ اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن اپنے کانوں اور گالوں پر محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے اس بے لگام شخص کی لگام کھینچنا آج اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے بچاؤ کے لیے سوائے اس کی آج وہ اس کی ہو جائے۔ اپنی مزاحمت چھوڑ کر اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا نازک حصار بنایا تھا اور اس کی باہوں میں جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا باہر اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ رات کے اس وقت کون آتش بازی کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ آتش بازی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ ثانیہ آتش بازی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی اسی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ! باہر گولیوں کی آواز پر زاوش اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جبکہ ساحر اپنی قمیض پہنتا ریوالور اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ گولیوں کے بچھاڑ سے اسے اندازہ لگا تھا یہ آتش بازی نہیں ہو رہی بلکہ حویلی پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ سب لوگ باہر جمع ہو چکے تھے، مہمانوں کی چیخ و پکار کے ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ساحر سائیں چھت! درام سائیں تیزی سے بھاگتا ہوا ساحر سے بولا تو وہ بھی اس کے پیچھے چھت کی جانب بھاگا تھا۔ وہ دونوں جتنی تیزی سے اوپر کی جانب آ رہے تھے اتنی تیزی سے سامنے سے آنے والے شوٹر نے درام سائیں کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی، جبکہ ساحر کے اچانک جھٹکا دینے کی وجہ سے گولی اس کے سینے کی بجائے اس کے کندھے پر لگی تھی، اور اگلے ہی لمحے ساحر نے اپنے ریوالور سے سامنے کھڑے شوٹر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا پیچھے سے دو لوگ اور سامنے آئے، لیکن وہ شوٹر نہیں تھے بلکہ پٹھان لگ رہے تھے۔ گولی سارا اولا بے بچ ناشی، گولی سارا اولا بے بچ ناشی، یہ پشتو ہے، گولی مار دو اس کو، زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ چلانے کی آواز آئی۔ درام کو لگا یہ اس پر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا رخ اس کی جانب نہیں بلکہ ساحر کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا ان لوگوں نے ساحر پر گولیاں چلا دی، اور ساحر کو بچانے کی کوشش میں ان لوگوں پر گولیاں چلا چکا تھا، لیکن اس کی پستل سے نکلنے والی گولی ساحر کا سینہ چیر چکی تھی۔ ہائے اللہ! آگ کی طرح دہکتے شعلے نے جہاں اس کا سینہ چیرا تھا وہیں درد کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی، اس کے پورے بدن کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا سنان نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ درام ان لوگوں کو چھوڑ کر ساحر کی جانب متوجہ ہوا تو وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں وہاں سے غائب ہوئے تھے، جیسے ان کا یہاں آنے کا مقصد ہی ساحر پر گولیاں چلا کر اسے قتل کرنا تھا، جبکہ وہ شوٹر جو دیکھنے میں کوئی انگریز لگتا تھا وہ بھی اپنا مقصد پورا کیے بنا وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ساحر سائیں آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ساحر آنکھیں مت بند کرنا، تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جا کر گاڑی نکالو۔ ساحر سائیں کو گولی لگی، اپنے کندھے پر لگے زخم کو نظر انداز کرتا وہ چلاتے ہوئے بولا، کچھ گارڈ ان لوگوں کے پیچھے جا چکے تھے، جبکہ باقیوں کو ساحر سائیں کی زندگی کی فکر لگ گئی تھی، جبکہ سنان سائیں اور آری سائیں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتے، جبکہ درام تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ گارڈز کا یوں ہی کھڑے دیکھ کر وہ خود ہی اپنے کندھے سے اٹھتا تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ بے ہوش
اور وہ بے ہوش تھا یا ہوش میں کوئی نہیں جانتا تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ اسے گولی لگی ہے۔ اور پھر جیسے ہی حویلیوں سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب نکلی، پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ کسی کو پتہ تھا تو صرف اتنا کہ گاؤں کے سردار کے بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی سوائے شوٹر کے۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ باقی لوگ کون ہیں۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ کندھوں پر کپڑا رکھے ہوئے تھا، جبکہ ہاتھوں میں ریوالور تھام رکھی تھی اس نے ساحل پر حملہ کیا تھا۔ درام سائیں بھی اس کے بہت قریب کھڑا تھا، لیکن اس کا شکار درام تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ ساحل کو ہی مارنے آئے تھے اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا تھا۔ وہ لوگ حویلی سے نیچے کی جانب بھاگ گئے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے حساب سے حویلی کے اندر 6 لوگ تھے جو کہ غلط نیت سے اندر آئے تھے، لیکن 3 لوگوں کو انہوں نے دیکھا تھا، جبکہ باقی کے 3 لوگ نیچے ہی تھے۔ کیونکہ بھاگنے والے 3 لوگوں میں سے انہوں نے 2 کو پہچان لیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ ان میں سے کسی کو نہیں پکڑ سکے تھے، تو وہ حویلی کے اندر ہی کہیں غائب ہو گئے۔ اور پھر حویلی سے باہر بھاگنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ حویلی کی حدود کو پار کر چکے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت زیادہ شاطر تھے، لیکن ایک چیز جو ان سب نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے 5 لوگ جو پشتوں میں بات کر رہے تھے وہ ساحل کو مارنے آئے تھے، جبکہ وہ شوٹر درام پر گولی چلا رہا تھا۔ سائیں، آپ کے جسم میں زہر پھیل جائے گا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں گولی نکالنے کا موقع دیں، ورنہ آپ کی طبیعت بھی بگڑ جائے گی۔ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ وہ جب سے ہاسپٹل پہنچا تھا چلایا جا رہا تھا، اسے صرف اور صرف طاہر سائیں کی جان کی پرواہ تھی، لیکن جس طرح وہ خود زخمی حالت میں تھا، ڈاکٹر بھی اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ اس کے کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جسے وہ بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے درد کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یا اسے اپنے زخم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کا پاگل پن دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ طاہر سائیں کو گولی لگی ہے اور اس کی جان خطرے میں تھی۔ اگر اس کا علاج وقت پر نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی۔ اس کے سامنے بار بار طاہر سائیں کا خون آلودہ جسم آ رہا تھا، اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ جس طرح سے گولی اس کی آنکھوں کے سامنے سے سینے کو چیرتی ہوئی اس کے خون کے اندر غائب ہوئی تھی۔ درام سائیں اس وقت سے جیسے پاگلوں جیسی حالت میں تھا۔ اسے پتہ تھا صرف اتنا کہ طاہر سائیں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا میرے بھائی کا علاج کرو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ڈاکٹر، میں اس ہاسپٹل کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ اس کی گریبان کو پکڑتے ہوئے زہریلی ہذیانی انداز میں بولا۔ اس کے عجیب جنونی انداز پر ڈاکٹر گھبراہٹ میں آ گیا تھا۔ طاہر سائیں کا علاج چل رہا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو گولی لگے، خون بہہ رہا ہے، زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے ہاسپٹل کو صرف اور صرف طاہر سائیں کے علاج میں لگا دے۔ اپنے سامنے کھڑا یہ ڈاکٹر بھی اسے اس وقت زہر لگ رہا تھا، جو اس کے بھائی کو بچانے کے بجائے اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے طاہر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں سب سے پہلے گولی تمہارے سینے میں اتاروں گا، آئی میری بات تمہاری سمجھ میں؟ وہ اس کے گریبان کو جکڑے بے حد غصے سے بولا تو ڈاکٹر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا اس کے گاؤں کا سردار پاگل ہو چکا ہے۔ میرا بھائی تکلیف میں ہے ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے گریبان کو چھوڑتے ہوئے وہ جنونی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر انسان سمجھ چکا تھا کہ طاہر سائیں درام سائیں کے لیے کس حد تک اہم ہے۔ وہ خود گھائل تھا، اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے چکر تک آ رہے تھے، لیکن اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ طاہر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ ان کی بات کو نہ سمجھا تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتا خود ہی اس کے سامنے ہار مانتے طاہر کے آپریشن تھیٹر کی جانب چلا گیا۔ جبکہ وہ وہیں پر بیٹھا ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کی انتظار کرنے لگا۔ سنان سائیں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی بات دہرانے لگا تھا، جبکہ عارش صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ یوں اچانک اتنا بڑا واقعہ ہو جانا بہت زیادہ حیران کن تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوا تھا، کس نے کیا تھا، آخر کون تھا حویلی والوں کا دشمن جو اس حد تک چلا گیا تھا؟ کسی میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ درام سائیں کے خلاف کتنی بڑی سازش کریں؟ کس کا حوصلہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر کوئی سنان سائیں اور درام سائیں پر جان لیوا حملہ کرے؟ درام کے بہت دشمن تھے، سب کو اندازہ تھا کہ اس کے دشمنوں کی تعداد کم نہیں، لیکن کوئی ایسا دشمن جو اس کے بھائی کو مار کر اسے کمزور کرنا چاہے۔ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ کوئی بھی تھا، اس کا مقصد درام سائیں کو نہیں بلکہ طاہر سائیں کو جان سے مار دینے کا تھا۔ لیکن طاہر سائیں کا یوں تو ایسا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ نہ تو کسی سے زیادہ ملتا جلتا تھا اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی لائن الگ تھی، اس کی سوچ الگ تھی، اس کے بارے میں تو گھر کے لوگ بھی زیادہ نہیں جانتے تھے۔
تو پھر ایسا کون ہو سکتا ہے جو اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا تک نہیں تھا کسی کے ساتھ۔ سب کا اندازہ یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اصل میں درام کا دشمن تھا، ساحر سائیں کا نہیں، لیکن اس کا مقصد ساحر سائیں کو مارنا تھا۔ لیکن کون ہو سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہو سکتی ہے؟ کون درام شاہ سے دشمنی میں اس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ جاننا مشکل تھا، لیکن پولیس اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ حویلی کے اندر کسی بھی طرح کا کیمرہ نہیں لگا تھا، لیکن حویلی کے دروازے پر لگے کیمروں سے صرف اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ 5 پٹھان اور ایک انگریز تھا جو لوگ کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ انگریز کے بارے میں جو انفارمیشن ملی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کچھ دن پہلے ہی لندن کی جیل سے آزاد ہوا تھا۔ اب تک اسے زیادہ انفارمیشن وہ لوگ نہیں نکال پائے تھے، اور درام شاہ کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے گھر کے اندر گھس کر کوئی اس کے بھائی پر گولیاں چلا کر اسے زندگی اور موت کے بیچ لڑنے چھوڑ گیا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ لگا سکا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سب کو آگ لگا دے، بس صرف اور صرف ساحر کو بچا لے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اب ساحر کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہی جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرا بچہ، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، ساحر کو اللہ اسے زندگی دے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے معصوم بچے کو۔ زنش بیگم زاوش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ اسے اپنے درام اور ساحر سائیں کے پاس جانا ہے۔ کہنے کو ساحر سائیں کے پاس ماں نہ تھی، لیکن آج یہاں بیٹھی 3 عورتیں جو صرف اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اس کی ماں سے کم بھی نہیں تھی۔ اصغر، ہارون اور سرمد شاہ پریشان تھے، جبکہ حیدر شاہ ان لوگوں کے ساتھ ہی جا چکا تھا۔ درام کی اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، وہ ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا بہت ضروری تھا، جبکہ اس کی بات کو لے کر انہیں سکون آیا تھا کہ درام سائیں کو گولی بازو میں لگی ہے، اور ان کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ ساحر سائیں کے آپریشن اب تک جاری تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر کی طرف سے کوئی معقول خبر نہیں ملی تھی۔ بڑی بی بی ماں تھی جو درام کے اس درد پر بھی اپنے آنسو نہیں روک سکی تھی، جبکہ اس وقت وہ ساحر سائیں کے لیے دعا گو تھی، کیونکہ ساحر بھی انہیں درام کی طرح عزیز تھا۔ نور اس وقت اصغر شاہ کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نور، میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہ جانے کس نے حویلی پر حملہ کیا ہے اور کیوں؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو ہمارے گھر کے بچوں پر کوئی اس طرح سے بدلہ لینے آ پہنچا؟ اللہ پاک میرے بچوں کو زندگی دے۔ آپ کھڑے کیا ہو؟ فون کرے عارش اور سنان سائیں کو، کچھ پتہ تو چلے۔ بڑی بی بی اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مسلسل فون ہاتھ میں پکڑے ٹہل رہے تھے۔ بچوں کی حالت نے انہیں بھی حوصلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ان کی بیٹی کو سہاگن ہوئے کتنے گھنٹے گزرے تھے کہ اس کا سہاگ زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، میں فون کر رہا ہوں، تم بچوں کو سنبھالو، وہ نور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولتے زنش کو اشارہ کرنے لگے، جو نور کے پاس آنے لگی تھی، لیکن نور کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یوں اچانک اتنے بڑے جھٹکے نے سب پر ہی اثر کیا تھا۔ سرمد شاہ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہی تھی یا سچ میں آنسو بہا رہی تھی، لیکن ان کے پاس فی الحال کے سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کیوں نہ وہ بھی شہر چلے جائیں، لیکن ان کا سب کو یوں اس حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا، جبکہ سنان کو اس کی بھی صحت کی پرواہ تھی۔ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ گھر کا ماحول کافی زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ سب مہمان کو ان کے گھر تک پہنچنے کا انتظام کیا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح حویلی پر حملہ ہوا تھا، ایسے میں مہمانوں کو روکنا ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے کو تو کل ولیمہ تھا، لیکن اب وہ ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ صرف دعا کر سکتے تھے ساحر کے لیے، کیونکہ جس حالت میں وہ اس وقت تھا، ڈاکٹر انہیں اچھی امید نہیں دلوا پا رہے تھے۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، گولیاں نکال دی گئی تھی، لیکن ساحر سائیں کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں سے ہوش نہیں آیا تو وہ جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے درام سائیں کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ زہر پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے درام کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ گرنے لگا تھا، اٹھ کر سنان نے اسے تھام لیا تھا۔ مسلسل 8 گھنٹوں سے وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ایک ہی نقطے کو سوچ رہا تھا، اور اب جیسے اس نے اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں بند ہوئی تو ڈاکٹر نے بھاگتے ہوئے سب سے پہلے اسے وینٹی لیٹر پر شفٹ کیا تھا۔ سنان سائی نے کسی بھی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود یہی چاہتا تھا کہ اس کے غصے اور جنون کے سامنے ڈاکٹر بے بس تھے، لیکن اس کے بے جان ہونے کی دیر تھی کہ ہاسپٹل کی ایک بڑی ٹیم صرف درام شاہ کے علاج کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہسپتال اس نے بنوایا تھا، اس گاؤں کا سردار بنے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے اس گاؤں کے لیے اپنے دن رات کی محنت لگا دی تھی، اپنی جائیداد کے ایک بہت بڑا حصہ اس نے صرف گاؤں کی بہتری میں لگایا تھا۔ گاؤں کا یہ ہاسپٹل شہر اور گاؤں کے راستے کے بیچوں بیچ تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے شہر سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور گاؤں کے سب لوگ بھی اسی طرف جاتے تھے۔ اب یہ ہاسپٹل شہر کی حدود میں شامل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب لوگ نہ صرف درام کو اپنا سردار کہتے تھے بلکہ دل سے مانتے تھے۔ بے شک وہ ہسپتال گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی اب تک وہ گاؤں کی ملکیت تھا۔
انہیں کے گاؤں کے بہت سارے ڈاکٹر جو اب اس ہاسپٹل میں بڑی پوسٹ پر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اس وقت رام سائیں کے علاج کے لیے ظاہر کے لیے حاضر تھا۔ آپریشن ہو جانے کی خبر گھر تک پہنچ چکی تھی، سب لوگ صرف دعاؤں میں لگے تھے جبکہ ظاہر سائیں کو ہوش آ جائے، سب کے لبوں پر بس یہی دعا تھی۔ جاوش نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، اور بھلا اس کے ظاہر سائیں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا تھا، اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی کیوں اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ سب لوگ اسے آرام کی گولی دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ اس ماحول میں آرام جیسے اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ وہ جائے نماز بچائے اس پر بیٹھی اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور شوہر کو کچھ بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں معصوموں کی دعائیں لگتی ہیں، اور وہ بھی معصوم تھی، صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اپنے بھائی کا مان تھا، اسے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہتا تھا، تو اللہ بھی تو ایسے ہی لوگوں کی سنتا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی ضرور سنے گا، اسی لیے وہ تو مسلسل سے دعائیں مانگنے میں لگی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے جب اسے رخصت کیا گیا تھا، تب وہ رو رہی تھی، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں تھے، تکلیف کے نہیں تھے، لیکن جو آنسو اس وقت بہا رہی تھی وہ تکلیف کے تھے، شدید غم کے تھے۔ اسے اپنے شوہر کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی، اسے اپنے بھائی کے در سے تکلیف ہو رہی تھی، وہ ہچکولے بھی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے دعاؤں کے۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں اپنوں کے لیے ہی، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، کچھ بھی نہیں، ہمارے سامنے تڑپتے ہیں اور ہم کھڑے سے تماشی بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں ہم نمی تک نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمارے سامنے رو رو کر خود کے برباد ہو جانے کی داستان سناتے ہیں، اور ہم خاموش اور بے بس ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ خود بے بس تھی، لیکن وہ بے بس نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے یقین تھا اس کا اللہ اس کی سنے گا، اسی لیے تو صرف اسی سے مانگ رہی تھی جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں ڈھونڈنے کی، اگر ملا تو بتاؤں گی، تم فون رکھو، میں یہاں پر تم سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کمرے میں آئی تھی، اور اب پاگلوں کی طرح اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، الماری سائڈ دراز، یہاں تک اس کی تجوری تک اس نے بڑی آسانی سے کھول لی تھی، یہ سب اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ ان کاموں میں ماہر تھی۔ دیکھو لڑکی، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، ہم کو کسی بھی حالت میں لاکٹ چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ لاکٹ اس گھر سے نکلے، تم اس کو ڈھونڈو اور ہمارا حوالے کرو، ورنہ تمہارا جان لینے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے اسے دھمکی سنائی دی تو اس کے ہاتھ رکے تھے۔ مجھے دھمکیاں دینا بند کرو، مت بھولو تمہاری وجہ سے میں یہاں پر ہوں، جتنا مشکل وقت میں نے گزارا ہے اس کا 1% بھی تم نے نہیں گزارا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا منہ بند کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی، اتنا حکم تو ان کا باس مردان خان اس پر نہیں چلاتا تھا جتنا یہ آدمی اس پر چلا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دماغ سے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بتاؤ تم نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا جو میں نے، ہمارا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا نا؟ اسے کچھ گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ مسکرائی۔ نا خان، میں نے ویڈیو دیکھی، تمہارا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اور صبح رام سائیں تمہارا اسکیچ بنوا کر پورے گلی محلے میں لگوانے والا ہے۔ پلوشا اب مذاق کا موڈ میں نہیں ہے، پہلے ہی اتنا پریشان ہے، وہ تو شکر ہے کہ نے گولی ظاہر شاہ کے سینے کے بیچوں بیچ ماری، زندہ نہیں بچے گا، اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے، اپنا کام کرو اور جلدی سے جلد سارے ثبوت نکالو، وہاں سے نکلو، اس حویلی سے تمہارا اس حویلی میں جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے خان، لیکن یہاں پر تو صرف آدھے ادھورے ثبوت ملیں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ظاہر شاہ دوسری فائل آگے تک پہنچا چکا ہے۔ مردان خان کی آزادی ممکن تو تب بھی نہیں ہوگی، وہ کچھ پریشان سے لہجے میں بولی، تم بس وہ ثبوت نکالو پلوشا، باقی مردان خان کو ہم کیسے چھڑوائیں گے یہ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ اس ظاہر شاہ کا کمزوری لگ گیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سے لہجے میں یقین سے بولا تو پلوشا کو حیرت ہوئی، لیکن مزید اسے بحث کر کے وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کر سکتی، اسی لیے فون بند کرتے ہوئے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوگی جب اسے باہر سے کسی کے پیروں کی چھاپ سنائی دی۔ تم رات کے اس وقت ظاہر شاہ کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے اپنا دوپٹہ چہرہ ٹھیک کرتے باہر نکلی، سامنے ہی سرمد شاہ کو کھڑے دیکھ پائے تھے۔ درام شاہ کو ہوش آیا تو جیسے ایک بار پھر سے ظاہر شاہ کا خون ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، اس کا غصہ ایک بار پھر سے ظاہر ہونے لگا۔ صبر کریں، ابھی تک ظاہر شاہ کو ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 48 گھنٹے میں تک ہوش نہ آیا تو جان خطرہ
تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اچھی امید ہے ڈاکٹر، اپنی پوری کوشش کریں، آپ پریشان مت ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حوصلہ رکھیں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اگر سائیں کے نصیب میں سانسیں ہوئی تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر تھا، ورنہ اس کے پولیس والے کی بات پر اس کا منہ توڑنے میں بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ تو میرے سوری، ایک دم نا کف سٹارٹ ہو جاتی ہے، کافی دیر سے بول رہی ہوں نا، اب 1.5 گھنٹے سے، تو اسی لیے تم میرے سامنے زیادہ باش بازی مت کرو انسپیکٹر، ورنہ تمہاری وردی کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ وجے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بے تحاشا غصے سے بولا تو انسپیکٹر نظریں جھکاتا باہر نکل گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسے نا امید کرنے والا یہ کون تھا جو اس کے سامنے اس کے بھائی کے نصیب کی سانسیں گن رہا تھا؟ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتا اٹھنے لگا تو سائر نے بھاگ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کے اندر دیکھتا وہ خود ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ نہ تو وہ کسی کی سننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس وقت وہ صرف اور صرف سائر کی زندگی چاہتا تھا۔ سنان خود ہی اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم یہاں سنان سائی کے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت ہے تم یہاں آئی ہو آدھی رات کو سائر سائی کے کمرے میں؟ اس کی غیر موجودگی میں آنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ پلوشہ خان وہ اس کے سامنے کھڑے اس کے آدھے چھپے چہرے پر نظر گاڑے سے سوال کر رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سائیں کمرے کی لائٹ کھلی تھی، میں نے سوچا سائیں تو گھر پہ نہیں ہے تو میں لائٹ بند کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے سرمد شاہ سے نگاہیں چیر کرتی بولی، اسے اس حویلی میں کام کرتے تقریباً 2-2.5 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کافی عجیب سی ہے، کبھی چیزوں کی تانگ جھانک کرتی ہے تو کبھی جہاں گھر کے پرسنل مسئلے ہو رہے ہوں وہاں کان لگا کر سنتی ہے۔ انہیں یہ سب حرکتیں بہت بری لگی تھی، ان کا دل تو چاہا تھا کہ وہ اسے نوکری سے خارج کر دیں، لیکن پھر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا کہ وہ بہت غریب خاندان سے ہے، بہت غریب ہے، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں، اگر وہ کام نہیں کرے گی تو کیا کھائے گی؟ وہ اپنے گھر میں کسی پٹھان کو کبھی بھی ملازمت کے لیے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پٹھانوں کو سمجھنا ان کے بس سے باہر تھا، اور یہ لڑکی تو زیادہ تر پشتو ہی بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اکثر وہ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اسے نوکری تو دے دی تھی، لیکن وہ اسے کام سے زیادہ خوش بھی نہیں تھے۔ کر دی لائٹ آف، اب نکلو، اور جب تک کمرے میں کوئی نہ ہو تب تک اس طرح سے مت جایا کرو، اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، ویسے بھی سائر کا کمرہ بند تھا تو تمہیں کھول کر اندر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کمرہ ایک شادی شدہ کپل کا ہے، زاوج کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی لڑکی اس طرح منہ اٹھا کر کمرے کے اندر چلی جائے، تو آئندہ احتیاط کرنا۔ وہ ذرا سختی سے کہتے آگے بڑھ کے، جب کوئی پیچھے کھڑی لڑکی وہ بناتی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک بات کا اندازہ لگایا تھا کہ اس حویلی میں اسے زیادہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کلیئر اردو آنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی بولتی نہیں تھی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائے، لیکن آج کل اسے یہاں سنان سائی کی دوسری بیوی کافی عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس پر کافی نظر رکھتی تھی، وہ جس طرح جاتی تھی اس کی نگاہیں اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی تھی، لیکن اسے کون سا کوئی ڈر تھا؟ وہ اپنا کام بہت محتاط ہو کر کرتی تھی، اپنے پیچھے وہ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا۔ اس وقت بھی وہ نیچے آئی تو مسکان اسے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ مسکان نے ایک نظر گہرے انداز میں اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکاتی اس کے قریب سے گزرتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اب تک اس کی گہری نظروں میں محسوس کرتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ، ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہے، کہیں سے شک تو نہیں ہو گیا مجھ پر؟ وہ خود سے سوال کرتی، ایک نظر پیچھے کی جانب مسکان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اس طرح وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو اس گھر کے سارے لوگ رات 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، یہ سرمد شاہ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے جاسوسی کے، لیکن یہ میڈم اس وقت یہاں نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ سرمد کو کوستے ہوئے مسکان کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ لڑکی اسے پہلے دن سے ہی مشکوک لگی تھی، لیکن کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن کل تو کام ہو ہی جانا تھا، کیونکہ کل یہ سب لوگ ساحر سے ملنے ہاسپٹل جانے والے تھے۔ اس دوران گھر پر کسی کا بھی ہونا یقیناً ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ہی اپنا کام سر انجام دے گی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تو وہ ساحر شاہ کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اگر ساحر ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتا تو پھر تو اس کا ساحر کے کمرے میں جانا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک تو ساحر کا کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا، اور اگر وہ کہیں پر جاتا بھی تو وہ اس کے جانے کے بعد اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ رات دیر تک اس کی واپسی ہوتی تھی، اور اس کے کمرے میں مردان خان کی زندگی کی نوعیت تھی۔ مردان خان کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مردان کو جانتا تھا، لیکن اچانک ایسے مردان خان کا
وہ لاکٹ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے شاید بلا بھی چکا تھا، لیکن وہ لاکٹ مردان خان کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر شاہ کے پاس کچھ ضروری کاغذات بھی تھے جو اصل میں مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت تھے۔ وہ ثبوت وہ پوری ایمانداری سے پولیس اسٹیشن پہنچا چکا تھا، جس کے بعد ہی سے ہی مردان جیل میں تھا، لیکن اس کی بے گناہی کا ثبوت اب تک اس کے پاس تھا۔ ان دنوں مردان جیل میں تھا اور اس کا لاکٹ میں کچھ ایسا تھا جو مردان خان کو جیل سے آزاد کروا سکتا تھا، اور طاہر کو یہ بات پتہ بھی تھی۔ کچھ دن پہلے طاہر کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کی ڈیمانڈ وہ لاکٹ تھا، جسے ظاہر شاہ نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ مردان خان کے گناہ بہت بڑے تھے اور وہ اس حیوان کو جیل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کی جگہ جیل کی چار دیواری کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے دھمکیاں دینے لگے تھے۔ آئے دن وہ طاہر کو کچھ نہ کچھ کہتے، لیکن وہ ان کی دھمکیوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اب انہوں نے اپنی دھمکیوں کو سچ کر دکھایا تھا۔ ان پر ہونے والا حملہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مردان خان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کون تھا، یہ ساری باتیں پوشیدہ تھی، اور ابھی تک یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پلوشہ خان اصل میں ان کی نہیں بلکہ مردان خان کی غلام ہے، کیونکہ طاہر کی طرف سے انکار کا مطلب تھا کہ وہ لاکٹ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ اب تک خود ہی اس لاکٹ کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ انہیں شک تھا کہ وہ لاکٹ اب تک طاہر شاہ کے پاس ہے، جبکہ وہ ہے کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ملازمہ بھی طاہر شاہ کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جسے اس وقت نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس سے چوری کے لیے وہ اس حویلی آئی تھی وہ چیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکی تھی، اور اب ان لوگوں نے پلوشہ خان کو بھیجا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے آس پاس گھر کے تمام افراد کو پائے، چاروں طرف نظر گھمائے۔ اس کی نظر ایک جگہ آ کر رکی تو اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ چھچ گئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے لب بھینچے تھے۔ اس کے سامنے وہ اجڑی حالت میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ ابھی 5 دن پہلے وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور آج بے رنگ بجھی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ طاہر شاہ کا دل چاہا اسے خود میں چھپا لے، لیکن وہ اتنی بے صبری نہیں دکھا سکتا تھا۔ سب لوگ اس سے مل رہے تھے۔ 48 گھنٹوں کا وہ سفر اس سب کے لیے مشکل تھا، جو 48 سے 72 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن سانس دینے والے ڈاکٹر نہیں، خدا تھا جس نے اس کے نصیب میں بہت ساری سانسیں لکھ رکھی تھی۔ گھر کے سب لوگ وہاں پر تھے۔ درام اس کے پاس ہی بیٹھا فی الحال خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ سب لوگ آئے تھے سوائے نور کے، وہ نہیں آئی تھی حویلی سے۔ یہاں درام نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے، یہاں آ کر حالت خراب نہ کرے۔ چلو بس اب سب لوگ باہر جاؤ، بہت ہو گیا رونا دھونا، اب طاہر شاہ کو آرام کرنا ہے۔ وہ درام سائیں کو بھی آرام کرو، تمہاری بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، اصغر صاحب نے درام کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس بار اس نے بنا کچھ بھی کہے ہاں میں سر ہلایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ کسی کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ یہ پچھلے 4 دن اس کے لیے کتنے برے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ طاہر شاہ صرف اس کا دوست، اس کا بھائی یا کزن نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی جان تھا، اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، اور اس کے لیے کتنا خاص تھا یہاں اسے ان 4 دنوں میں پتہ چل گیا تھا۔ پچھلے ان کچھ دنوں میں اگر وہ کہے کہ طاہر نے اس کی جان نکال دی تھی تو یہ سچ ہی تھا۔ طاہر وہ لوگ کون تھے، اور تمہارے ان پٹھانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے، وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کسی ایک کی بھی شکل نہیں آئی۔ کیمرے میں سب لوگوں نے نقاب کر رکھا تھا۔ سب لوگوں کے باہر چلے جانے کے بعد وہ اسے بتانے لگا، جبکہ زاوش کو اس نے نگاہوں کے اشارے سے روک لیا تھا۔ وہ بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ درام اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پولیس والوں کو مطمئن کرنا تھا۔ 4 دن کے بعد طاہر شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ لوگ ان کا بیان سننا چاہتے تھے۔ وہ لوگ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، درام سائیں۔ کچھ مہینے پہلے میں ایک قبیلے کے زمینی کیس کے سلسلے میں زمینوں کی ڈیل کرنے گیا تھا۔ وہاں اس طرح کا ہی ایک زمینی جھگڑا ہو گیا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ زمین ان لوگوں نے خریدی نہیں بلکہ چھینی ہے۔ گاؤں والوں کی مدد سے مجرموں اور خاص کر کے ان سب کے لیڈر مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت ملے، جو مردان نے مجھ سے چھین لینے کی بہت کوشش کی۔ مردان خان کے ساتھ میرا کافی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ اس کی لڑائی کے دوران ان کی کوئی چین لگ گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے پھینک دیا تھا۔ میرا اس چین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا وہ لاکٹ میں نے چھپایا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لاکٹ میں مردان خان کی آزادی ہے، اور ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر اس لاکٹ ان کے حوالے نہیں کرا، اس لیے وہ مجھ سے زبردستی لاکٹ نکالنے کی کوشش کریں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور موت کے ڈر سے ان لوگوں کے سامنے سچ بول دوں گا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر میری ضد
کہ ویسے مردان خان کو پھانسی ہوئی تو وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے، لیکن مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مردان خان ایک گناہ گار ہے، وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بھی جائیں آرام کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ ویسے دیکھتے ہوئے بولا تو رام سائی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے اب تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، پتہ نہیں کون سی گولی دی ہے، اب ڈاکٹر نے مجھے میری آنکھیں بند ہو رہی ہے، میرے خیال میں اب مجھے بھی تھوڑی دیر سو جانا چاہیے۔ زاوش تم خیال رکھنا اس کا، میرا بچہ، اس کے پاس مت جانا کہیں بھی۔ سنان سب گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے گیا ہے، شام تک تمہیں بھی چھوڑ دے گا، ورنہ ایسا کرو آج رات یہیں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی گہرے زخم لگائے ہوئے ہے، اسے اپنی پرواہ ہی کہاں تھی، اسے کسی کی پرواہ تھی، اسے جس کی پرواہ تھی وہ اب ٹھیک تھا، ہوش میں تھا اور بہتر محسوس کر رہا تھا، اور اب وہ پرسکون تھا۔ رام سائیں کے جانے کے بعد اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا، جو خالی خالی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے معصوم لومڑی؟ میں مرنے والا تھا، ابھی مرا تو نہیں ہوں۔ یہ جو تم نے بیوہ جیسی حالت بنا رکھی ہے، پلیز ایسا نہ کہیں۔ ساحر سائیں دکھ سے آنکھیں اٹھاتی سے دیکھتے ہوئے بولی، میرے سامنے فضول کے آنسو مت بہاؤ، کس بات کو لے کر رونا آ رہا ہے تمہیں؟ کیا مر گیا ہوں میں جو تمہارے آنسو کیا میں مر گیا ہوں میں جو تم میری میت پر آنسو بہا رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھی تھی، اپنے آنسو صاف کرو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے ہٹاتا وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے آرڈر دے رہا تھا۔ وہ شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور یہاں کس در سے گزر رہی تھی اسے سمجھے بنا وہ اس پر حکم چلا رہا تھا۔ آنسو صاف کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، تو ساحر بھی اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اب استحقاق سے اس کا بازو تھامے سے کھینچ کر اپنے سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس سے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اس کے آنسو کا شغل فرمانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے پر سر رکھ کے روئے جا رہی تھی، اس نے تو اب اسے روکا نہیں تھا اور نہ ہی رکنے کو منع کیا تھا، بس آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ رو رو کر وہ خود ہی تھک گئی، تو اسے الگ ہوئی تو وہ مسکرا دیا، یہ کیا بس اتنا ہی آنسو بہاؤ گی؟ مجھے تو لگا تھا آج یہ ہاسپٹل بھی بہہ جائے گا۔ خیر چلو میں نے تمہاری مدد کی، تم رونا چاہتی تھی، میں نے تمہیں رونے دیا، اپنا سینہ دیا، اب تم مجھے کیا دو گی؟ وہ اسے دیکھتے سوال کرنے لگا، تو وہ خود بھی حیرت سے اسے سوالی انداز میں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا چاہیے سائیں؟ بتائیں مجھے، ابھی آپ کو لا دیتی ہوں۔ وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تو ساحر پھر سے مسکرا دیا۔ اس وقت 2 چیزوں کی شدید طلب ہو رہی ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو زاوش نے جیسے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سائیں ہاسپٹل کے اندر سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، لیکن دوسری چیز میں لا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ پھر سے جلدی سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ساحر مسکرا دیا، مطلب وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو سگریٹ کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، خیر سگریٹ تو مجھے رام سائیں لا ہی دے گا، لیکن دوسری چیز کے لیے تمہیں یہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ صرف مجھے تم ہی دے سکتے ہو۔ مسکراتے ہوئے بولا، اس کی مسکراہٹ اسے بے حد پسند آئی تھی۔ دوسری کون سی چیز ہے سائیں؟ میں ابھی دے دوں گی آپ کو۔ وہ اس کے بعد کا مطلب سمجھے بھی نہ بولی، تو ساحر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو چھوا تھا۔ مجھے بس 2 ہی چیزوں کا نشہ ہے، ایک نشہ الاؤڈ نہیں ہے اور دوسرا نشہ کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا انداز حق جتاتا ہوا تھا۔ زاوش کی نگاہیں اپنے آپ جھکتی چلی گئی تھی۔ یہ کیا کریں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیں پلیز، فضول چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے گھبرا کر بولی، تو ساحر شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نہ تو فضول کام سوچتا ہوں اور نہ ہی فضول کام کرتا ہوں، اور ویسے بھی یہاں تو بات میرے نشے کی ہے، جسے میں ہر حال میں پورا کروں گا۔ یہ اپنا شرمانا گھبرانا ایک سائڈ پر رکھو دو فی الحال میں تمہاری شرم و حیا دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، آؤ ادھر میرے پاس۔ اس کی بات کا خوب مزہ لیتے ہوئے ساحر نے اس کا بازو دوبارہ سے پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ساحر سائیں ہم گھر پہ نہیں ہیں، ہاسپٹل ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالتے مزاحمت کرتے ہوئے بولی، لیکن تم تو میری بیوی ہو نا، کیا ہاسپٹل ہے کیا گھر؟ مجھے تو افسوس نہیں جا رہا، اس دشمن نے جس نے مجھ پر حملہ کیا، کم از کم نشہ تو پورا کرنے دیتا۔ بغیرت، پچھلے 5 مہینوں سے سولی پر لٹکا ہوا ہوں، اب اس آدمی سے میری دشمنی بڑھ گئی ہے، اسے مجھ سے میرا نشہ چھینا ہے، اور نشہ چھیننے پر تو میں اپنے نشے کو بھی معاف نہیں کروں گا، تو وہ تو پھر دشمن ہے۔ اس کا سر اپنے بے حد قریب چہرے پر جھکاتے ہوئے مدہوشی سے بول رہا تھا، سائیں کوئی آ جائے گا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، تو آ جائے میری بلا سے، تم مت سوچو کسی کے بارے میں، صرف میرے بارے میں سوچو۔ تمہارا سائیں کس طرح تمہارے لیے موت سے لڑ کر واپس آیا، اسے مایوس
اسے مایوس کرو گے؟ وہ سوال کرتے ہوئے بولا۔ انہی باتوں کے دوران وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا اور ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کافی زیادہ سوج گیا تھا، جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر خوب منمانیاں کر رہا تھا۔ سائیں گھر چلیں نا پلیز، چلیں نا پھر، اس نے آدھی ادھوری بات کرتے ہوئے سمجھانا چاہا تھا۔ معصوم لومڑی، میں ساری زندگی خود بھی ہاسپٹل رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا، گھر تو مجھے جانا ہی ہے، اور تم نے تو مجھے گانا سنانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ گانا تو تم نے مجھے سنایا ہی ہے، لیکن اب مجھے سنانا ہی ہے، لیکن اب تم مجھے ڈانس کر کے دکھاؤ گی۔ اور باتوں ہی باتوں میں اسے دیکھتا ایک اور فرمائش نوٹ کروا چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ ظاہر سے اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ نے کب مجھے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے تو کبھی ڈانس نہیں کیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے سے اس کی اصل بات سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوشش فضول ہے، تم کسی بھی بات کی طرف میرا دھیان نہیں دلا سکتی، اسے ہٹا نہیں سکتی۔ میں اس کو جلدی سے کروں گی کیونکہ مجھے بار بار کف اٹھ رہی ہے۔ مجھے میرا نشہ پورا کرنے دو۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں چاہے کچھ بھی کیوں نہ کروں، نشہ پورا کر کے رہتا ہوں۔ میرے ہر کام میں میرا نشہ میرے ساتھ برابر کا شریک ہے، اور اب تم میرا وقت برباد کری ہو۔ میں صرف تمہاری مرضی کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پہ اپنی مرضی کروں۔ وہ شاید اب بھی اسے موقع دے رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں تو آپ کو اچھا انسان سمجھتی تھی۔ میں تو آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اسے کہنے لگی جیسے اس کی ڈیمانڈ پر اسے بہت صدمہ ہوا ہو۔ چلو اچھا ہوا نا تمہیں پہلے ہی پتہ چل گیا، آگے پتہ چلتا تو زیادہ بڑا صدمہ ہوتا۔ تو مزید وقت برباد مت کرو۔ وہ اس کی کمر میں اپنی انگلیوں سے دباؤ ڈالتا اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں کرنا، یہاں گھر چلیں پھر کروں گی۔ وہ ذرا اتراتے گردن اکڑا کر بولی تھی، مانا میں تمہاری مرضی کا منتظر ہوں، لیکن تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری اکڑ دیکھ کر میں اپنی بات سے پلٹ جاؤں گا؟ مجھے پسند تمہارا نخرہ، لیکن ایک حد میں، جب حد سے بڑھ جائے تو میں اپنی منمانی پر اتر آتا ہوں۔ اس بار وہ بنا اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے اس کے بالوں پر اپنے ایک ہاتھ کا وزن بڑھاتا اسے اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے دسترس میں لے چکا تھا۔ سانسوں کی قید بڑھنے لگی تو وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں کو قید کیے جیسے سانس لینے کے لیے بھی اس کا محتاج کر چکا تھا۔ وہ بے بس ہوتے ہوئے خود کو اس کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی قید بہت مضبوط تھی، وہ کوشش کے باوجود بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے تھا، وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہیں بنا پا رہی تھی، جبکہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہٹی تو ساحر کی کراہ نکلی۔ سوری ساحر صحیح۔ تکلیف کی شدت بڑھنے پر وہ اس کے پیچھے سے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ خود بھی بکھلا گئی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ کیسے اپنا ہاتھ اس کے زخم پر رکھ کر اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، جبکہ ساحر صحیح کا دھیان فی الحال اپنے سینے کی جانب تھا جہاں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جانے کتنی دیر سے اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا، جسے شاید اپنا نشہ پورے کرنے کے درمیان محسوس بھی نہ کر سکا، لیکن مزاحمت کے دوران نہ جانے کیسے اس نے تکلیف دے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سازش جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولتی اچانک پلٹی کہ ظاہر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے قریب کھینچ لیا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیوں میرا رومانٹک موڈ خراب کر رہی ہے؟ اس ڈاکٹر کو بلا کر، ابھی میرا نشہ پورا نہیں ہوا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے اپنے سابقے موڈ میں لوٹ آیا تھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ وہ اس کے بہت قریب اس پر جھکتے ہوئے وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ظاہر شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ لمحے میں اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ اتنی محنت، اتنی چاہت، اتنی محبت، اتنی چاہت آج سے پہلے کب محسوس کی تھی اس نے؟ یہ تو اس کی خواہش تھی کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، اس کے لیے آنسو بہائے، اس کی خوشیوں میں خوش رہے۔ اس نے سوچ رہا تھا وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کے دل میں کسی مرد کا نقش کبھی نہیں رہا ہو۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کا دل شفاف ہو، جس کی محبت نکاح کے بندھن سے بندھی ہو، اور اس کی پناہوں میں یہ لڑکی ویسی ہی تو تھی جیسی وہ چاہتا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ بچپن کے اس واقعے نے اسے زاوش پر بہت زیادہ غصہ دلا دیا تھا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس وقت اس نے اپنا سارا غصہ نکال دیا تھا، جس کے بعد بابا صاحب نے پائپ سے اس کی خوب مرمت کی تھی، اور اس بات کا غصہ اسے ہمیشہ سے رہا تھا۔ اس کے بابا صاحب چاہے اس پر کتنا ہی غصہ کرے، اسے مارے، لیکن پائپ کی مار اسے پہلی بار لگی تھی، اور اس کے بعد اس نے زاوش کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھوٹا تھا تب اکثر سوچتا تھا کہ اس سے بدلہ لے گا، وہ تو اس سے کوئی بدلہ نہ لے سکا، ہاں، لیکن وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ خوب لے رہی تھی، اسے تڑپا کر، اسے دور کر کے، لیکن وہ خود بھی تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے کانٹے تھے اس نے یہ پچھلے 5 دن، نہ جانے کیسے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔
تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔